السلام علیکم ملک بھائی. وعلیکم السلام حسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. یہ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ بہترین چلو بہترین. چلیں ٹھیک ہے. تو حسن صاحب ہم تھوڑے سے رولز آف انگیجمنٹ پہلے ایگری کر لیتے ہیں. اگر ہم ایگری کرتے ہیں تو پھر ہم پروسیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا موضوع کیا ہے؟ کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کوئی میسیج کے وائس ہاں جی، میسیجز آئے تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میں جی 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 یہ پراپر موضوع یہ جو ہے بھی وہ بتا دوں. پریزنٹ کر دیتا ہوں. وہ جی. یہ ہے، کین گاڈ گرانٹ اے کریٹڈ بینگ دی ابلٹی ٹو برنگ اور کاز سم تھنگ فرام نان ایگزسٹنس انٹو ایگزسٹنس؟ کیا اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو ایسی طاقت عطا کر سکتے ہیں کہ وہ خود شروع سے اس چیز کو خلق کر سکے جو کہ وجود میں نہ تھی؟ اور وہ ان کلیئر ہوا؟ کا کیا پوزیشن ہے ملک صاحب کا؟ ان کی پوزیشن ہے کہ ایسا جو ہے ممکن نہیں ہے. تو ہمارا بھی یہ پوزیشن ہے، تو اس پہ مناظرہ کیا ہوگا؟ تو ملک صاحب اہل آپ بیت ذرا طاہرین علیہ کلیریفائی السلام کرتے کا ہیں یہی کیا؟ پوزیشن ہے کہ اللہ متفرد بالخلق متوحد بالخلق. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خلق ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ اللہ پاکستان کے قوت عطا کرتے ہیں؟ غالی ذاکروں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے خالقین بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نے پیغمبر کو خلق کیا، پیغمبر نے پتہ نہیں کس کو خلق کیا، پھر امام علی علیہ السلام کو خلق کیا، پھر انہوں نے خلق کرنا شروع کر دیا. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور بھی خالق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ واحد خالق. اور یہ ہمارے پاس نص کے ساتھ موجود ہے، اور ہمارا چیلنج آپ لوگوں کے پاس نص نہیں ہے اس مسئلے پر. جی یہ ہمارے میں بات پاس یہ کروں ذرا. مسئلہ منسوس ہے، اور عقلی دلائل بھی ہمارے پاس منسوس ہیں. مزے کی بات یہ ہے، نص بھی موجود ہے، اور نص کے ساتھ عقلی دلائل بھی موجود ہیں. تو اس مسئلے پر ہم نص کے بھی پابند ہیں، عقلی دلائل کے پابند ہیں، اور عقلی دلائل بھی وہ بھی منسوس ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آپ کے پاس آپ کے مذہب میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے جناب. جی جی. تو میں صحیح سے مقدمہ رکھ دیتا ہوں، تھوڑا کلیئرٹی اور ہو جائے گی. میں آپ کو مجھے پتہ ہے آپ کا، میں نے وہ لیکچر سنے تھے آپ کے، جو آپ نے اولاد کے خلاف جو عربی میں بنائے تھے، وہ میں نے سنے تھے، کافی اچھے بھی تھے، کافی مزہ بھی آیا تھا. لیکن جو ٹاپک ہے اس کو تھوڑا کلیریفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مدعا یہ ہے، یا میرا دعویٰ سمجھے یہ ہے کہ جو حسن اللہ علی صاحب آپ کا عقیدہ ہے، یا جو اخبریوں کا عقیدہ ہے تخلیق کے بارے میں، یا سبب یا تاثیر التام کے بارے میں، اس سے لامحالیت لازم آتی ہے، تو شرک لازم آتی ہے. اس کو اگر میں انگلش میں بولوں تو بھائی سوال یہ ہے کہ کیا خدا مخلوق کو ایسی قوت عطا کر سکتا ہے جس سے وہ سبب یا مؤثر بن جائے کوئی چیز کے وجود میں آنے کا جس کا اللہ خالق نہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں وجود سے کیا مراد ہے آپ کا؟ کوئی ایسی چیز جو نہ ہو ہاں اور وہ وجود میں آ یہی تو کریں گے، ڈسکس یہی کریں گے نا. ابھی میرے مقدمہ میں پورا رکھوں گا، آپ پھر جائے. اپنا مقدمہ رکھنا. اگر آپ تو بول رہے جب ہیں کہ بھائی ہمارا آپ مانتے عقیدہ ہیں ہی کہ اس یہی پہ ہے، ڈبیٹ. دیکھ جب ہمارا عقیدہ ہی یہی ٹھیک ہے ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ، یہ چیز ناممکن ہے کہ ایک مخلوق خالق بن جائے، عدم سے کسی چیز کو وجود میں لائے. مخلوق کیا کر سکتا ہے؟ مخلوق یہ کر سکتا ہے کہ کسی چیز کا شکل بدل دے. ٹھیک ہے نا؟ میٹیریل پہلے سے موجود ہو، مثلا آپ آٹا مجھے دے دیں، مجھے پانی دے دیں، میں آٹا اور پانی سے میں روٹی بناؤں گا. روٹی پہلے سے نہیں تھا، روٹی پہلے سے موجود نہیں تھا، لیکن اب روٹی ہے. روٹی کس نے بنایا؟ صحیح. میں نے مجھے بنایا. لیکن میں نے اس کو عدم سے نہیں بنایا. وہ پہلے سے پانی بھی موجود تھا، پہلے سے سمجھ آٹا گیا بھی حسن موجود اللہ تھا، صاحب، پہلے سے نمک بھی سمجھ موجود گیا تھا. میں میں آپ نے کا. ان سب کو ملایا، میں نے ان کو بٹی میں رکھا ہے، بٹی سے نکال کے وہ یا چولہے پہ رکھا ہے، چولہے سے وہ روٹی بن گیا. یہ میں نے اس کی شکل بدل دی ہے، مقدار حسن اللہ صاحب بدل دی ہے. تو مقدمہ ٹھیک ہے نا؟ کیا؟ یہ خالقیت بندوں کے لیے ہم اس کے قائل ہیں. کس طرح کا خالقیت بندہ کر سکتا ہے؟ وہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ اس کے ہاں شکل بدل، اشیاء کے اشکال کو بدل دینے کا. لیکن یہ کہ ایک چیز نہ ہو، ٹھیک ہے. اب ایک چیز نہ ہو، عدم سے اس کو وجود میں لائے، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے آپ کا یہ عقیدہ، اور مجھے پتا ہے آپ کے وہ جو لیکچرز تھے غلات کے خلاف، اس میں یہی تھا، جو 10 تقریباً لیکچرز تھے. دیکھا ہے اسی میں کچھ آپ کے عقائد ہیں جس سے لاجیکل امپاسبلٹی لازم آ رہی ہے، یا ابسرڈٹی یا شرک لازم آ رہا ہے. یہی مقدمہ ہے، یہی میں مقدمہ سامنے رکھوں گا، جو شروع میں رکھوں گا، چلیں ٹھیک ہے. پورا لاجکلی رکھوں گا. دیکھیں
وضاحت کریں، ہاں آپ وضاحت دیکھنا کریں کہ میرا کون سا عقیدہ ہے جس پہ آپ کو اشکال ہے، وہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ چلیں وہ یہ مقدمے میں مقدمے آ میں ہوگا نا جائے گی بات، ڈسکس۔ وہ مقدمے میں بات آ جائے گی، نہیں، تو وہ ہم پہلے مناظرے سے مقدمے پہلے کا نا فارمیٹ وہ ڈسکس تو کر لیں۔ پہلے پتہ چل جائے نا کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، پہلے گفتگو سے پہلے ہم ارے تو گفتگو کا مقدمے میں آغاز کرنے سے دیکھا پہلے نا، پتہ تو چلے کہ نا یہ ان تو کا مقدمہ کس رکھ لیں۔ موضوع کے لیے تشریف لائیں۔ ارے تو پورا بھائی 10-15 منٹ کا مقدمہ ہوگا، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا، پوری کلیئرٹی ہوگی نا، ورنہ ایسی کلیئرٹی نہیں ہوگی اور بات کٹتے جائے گی۔ تو ابھی آپ سمجھا دینا، 10 ٹھیک ہے، منٹ لے لیں، آپ تو تھوڑا سمجھا دیں مجھے۔ 10-15 منٹ آپ تھوڑا سا اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہے، کلیئرٹی ہو جائے گی، پھر آپ ایک ہم منٹ، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، مقدمے کے اندر ہی کلیئرٹی کر لیتے ہیں ٹاپک کی، ٹھیک ہے، جو مقدمے کا وقت ہے وہ اس کے لیے استعمال چلیں ہو آپ جائے گا، کلیئرٹی ٹھیک ہے شروع کر دیں، بسم اللہ کریں۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ، تو ایک دفعہ فارمیٹ میں گو تھرو کر دوں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے مقدمے کے لیے 15 منٹ جو ہے وہ ملک فساد صاحب لے لیں گے، پھر اس کے جواب کے لیے حسن صاحب جو ہیں وہ 15 منٹ ان کے پاس ہوں گے، اس کے بعد 15 منٹ کے بعد 10 منٹ ان کا ریبٹل دینے کے لیے ملک صاحب کو دوبارہ ٹائم دیا جائے گا، دیکھیں پھر 10 منٹ اور دونوں حضرات اس بات کو سنیں، دیکھیں حسن مناظرہ صاحب ہونے کے سے لیے۔ پہلے کہ ہم کمٹ کریں کہ 15 منٹ کی باتیں سنیں گے نا، یہ تو پتہ چلے کہ بھائی یہ دیکھ ہمیشہ ادعا مناظرے سے پہلے ہوتا ہے کہ شخص کسی کو کہتا ہے کہ آپ مشرک ہیں، ٹھیک ہے، اور میں کیسے مشرک ہوں، میں کیسے اس کو تو بتاؤ نا پہلے، بالکل بالکل، یہ کہتے ارے ہیں تو مناظرہ آپ شروع ہونے کے بعد میں بتاؤں گا ارے تو نا دعویٰ ہی ہے نا، دیکھیں جب وہ مقدمہ جو باتیں دیکھو ابھی تک لازم نہیں ہے، میرے دعویٰ ہے۔ کلیئرٹی نہیں ہے نا، میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کی، جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں میرے مذہب میں یہ بات منسوس ہے، اور اس کے عقلی دلائل بھی منسوس ہے، مزے کی بات یہ، اور آپ کے مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے مذہب میں اس کے کوئی دلائل نہیں ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ کوئی سکتے ہیں، لیکن میں وہ تو نصوص نہیں ہے، ابھی ٹھیک ہے نا، نصوص نہیں ہے، اچھا، اور حسن اللہ علیہ صاحب بلکہ آپ کے خود مذہب اپنے میں اپنی جو دلائل رکھنے نصوص پڑیں ہیں گے۔ اس کو ان کے روح سے اللہ تعالیٰ خالق ہی نہیں ہو سکتا، جو نصوص احادیث ہیں آپ کے مذہب میں اس کے اب روح سے سن لیں اللہ میری تعالیٰ بات خالق پوری، نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ جو ہے نا مجھے 2 منٹ حسن پلیز، صاحب، مجھے نہیں کہتے ہیں کہ میں بعد میں سمجھا دوں گا، ابھی فی الحال آپ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ لے لیں، مجھے سمجھا دیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس موضوع، جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا میں یہی پوزیشن تو کیا بول رہا ہوں، ہے۔ یہی تو بول رہا ہوں، اچھا آپ کا عقیدہ جو ہے جس میں آپ نے 10 لیکچر دیے ہیں، اس میں ہی آپ کا جو عقیدہ ہے، میں اگر انگلش میں کہوں گا کہ میری انگلش اس ٹرمینالوجی فلسافیکل لاجیکل ٹرمینالوجی زیادہ بہتر ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے مؤثر اقدام کا، اس سے شرک پھر بھی لازم آتا ہے یا لاجیکل امپاسبلٹی لازم آتی ہے، یہ ہے مقدمہ، یہ ہے مدعا، تو اس وہ پر ڈسکس کروں گا۔ اب آپ آپ دیکھیں، سوالات آپ اس کریں کو گے، مجھے سمجھا لیکن دیں، پورا مقدمہ تو رکھنے سے یہ ٹرمینالوجی مؤثریت تام ارے سے تو کیا پورا مجھے مراد لیتے لاجک ہیں آپ؟ 15 منٹ چاہیے، علی صاحب مجھے 15 15 منٹ نہیں، منٹ چاہیے 5 پورا منٹ لے مقدمہ لیں بھائی، رکھنے کے 5 لیے، منٹ لے لو، میں 1-2 منٹ میں نہیں 5 سمجھا منٹس سکتا۔ لے لیں، ہمیں سمجھا دیں بھائی، نہیں 15 نہیں منٹ حسن لیں۔ اللہ علی صاحب، اللہ علی صاحب میں نے پورا سلائڈ سنائی ہے، اچھے سے سمجھ آئے گا، میں 10 منٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک چلو ہے، 10 منٹ لے دیکھیں لیں، آپ چلو ہم 10 بھی منٹ آئے شروع ہیں، کر دیں۔ مہمان آئے ہیں آپ کے لیے، چلیں پھر 10 منٹ تک جو کوشش ہے کرتا ہوں وہ 10 منٹ اگر تھوڑا ان اوپر جائے تو انٹرپٹیڈ پلیز۔ جو ہے، اس کے بعد 10 منٹ بعد اگر ان کا مقدمہ غلط تھا صحیح تھا اس کے بارے میں حسن صاحب آپ ضرور وضاحت کر دیے گا، آپ کے پاس بسم اللہ، 10 اس منٹ کو شروع کریں۔ ریبٹل کرنے کے لیے، چلیں ٹھیک ہے، تو اس طرح 10 منٹ، فارمیٹ کلیئر ہے؟ ہاں جی، فارمیٹ 10 منٹس کا ہے، اور اینڈ پہ آخر میں 5 منٹس کا ہوگا۔ اچھا، اس میں اگر کوئی بھی کویشچن ملک صاحب خود اپنے ٹائم کے اندر آپ سے پوچھتے ہیں تو اس میں ٹائم جو ہے وہ ملک صاحب کا ہی لگے گا، اور اگر حسن صاحب آپ کوئی سوال اٹھاتے ہیں اپنے ٹائم کے اندر ملک صاحب کے ساتھ تو وہ آپ کا ٹائم لگے گا، اس میں حسن صاحب آپ کا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے یہ معاملہ چلے گا، اور کوشش یہی ہے کہ کوئی بھی انٹرپشن نہ ہو۔ میری انٹروینشن صرف تب ہوگی جب اگلے کے ٹائم کے اندر کوئی انٹرپشن ہوتی ہے، یا پھر بالکل ہی آف دا ٹاپک کوئی بات، بالکل ہی آف دا ٹاپک جو ہے وہ بات کہیں پر جاتی ہے، صرف اس صورت میں انٹرپٹ کروں گا، یا تو کسی کے ٹائم کے اندر بات کرنے کی صورت میں، یا بالکل ہی کہیں آف دا ٹاپک جانے کی صورت میں، شدید آف دا ٹاپک جانے کی صورت میں، ورنہ جو ہے وہ ٹائم کی ہم امید کرتے ہیں سارے ٹائم کو رسپیکٹ کریں گے، جتنا ٹائم ہے تو 10 منٹ سے شروع کرتے ہیں، 10 منٹ مقدمے کے ہیں، پہلا مقدمہ جو ہے وہ رکھیں گے ملک فساد صاحب، آپ شروع کریں گے، اور اینڈ جو ہے 5 منٹس بھی جو ہے وہ یہاں سے چلیں گے، 10 اور اس کے بعد اینڈ پہ 5 اینڈنگ ہے، اور حسن اللہ یاری صاحب بھی 5 منٹس لیں گے، اور اینڈ پہ پھر ملک صاحب 5 منٹس لیں گے، تو ٹھیک ہو گیا؟ اچھا بگیننگ جو جاری کرتے ہیں، ملک صاحب آپ اپنا مقدمہ رکھیں۔ مجھے اصل میں سلائڈس کھولنی ہے، تو وہ کیسے شیئر ہوں گی یہ بتا دیں بس مجھے۔
مجھے نہیں معلوم، سلائڈ ادھر سے آپ شیئر تین کرتے ہیں، آپ کے پاس آپشن ہے نا سلائڈ شیئرنگ کا، اسکرین شیئرنگ کا جو ہے. دیکھتا ہوں. اچھا میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں اچھا صحیح ہے، صحیح میں صحیح، ویڈیو ٹھیک کی ہے، جگہ چلا ہو جائے، صبر میری کریں. جگہ ہو گئی. چیک کریں شیئر ہوئی. شیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، مجھے نظر آ رہا ہے. صحیح. اس کو ہٹا دیں تو پھر شیئر میں سلائڈز کیسے شیئر کروں گا؟ پلیز ٹیم تھوڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیں. ٹھیک ہے، ٹائمر سٹارٹ کر دیں. ایک منٹ ٹھہریں، حسن میں صاحب آپ ٹائمر بتا دیں. سٹارٹ کرنے لگا ہوں. جی جی میں آپ ٹائمر اسٹارٹ کریں سٹارٹ بھائی، کر آپ ہم تو منتظر ہیں، آپ کا اپنا کلیم بتائیں. چلیں ٹھیک ہے. ٹائمر سٹارٹ ہونے لگا ہے. 3 2 1 میں نے سٹارٹ کر دی اپنے طور پر. آپ شروع کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے میرا مقدمہ بنیادی طور پہ یہ ہے، کیا خدا کوئی بھی چیز کو یا کوئی بھی مخلوق کو ایسی طاقت ایسی قوت دے سکتا ہے جس سے وہ کوئی بھی اور چیز کا سبب بن جائے اس کے وجود میں آنے کا، اور اللہ اس کا خالق نہ ہو؟ ٹھیک ہے. تو میرا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ جو حسن اللہ علی صاحب کی پوزیشن ہے اس سے لاجیکل امپاسبلٹی لازم آتی ہے اور ملٹیپل کریٹرز لازم آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیفائن کرتے ہیں کچھ ٹرمز. برنگنگ یا کازنگ انٹو ایگزسٹنس، ادھر میرا مطلب ایبسلوٹ نتھنگنیس نہیں ہے جیسے حسن اللہ علیہ صاحب بول لیتے. ادھر ایبسلوٹ نتھنگنیس نہیں، نان مٹیریل نہیں ادھر مراد. ادھر ویدر مراد ہے کوئی بھی چیز جو پہلے وجود نہ رکھتی ہو وہ وجود میں آئی ہو. ادھر مادہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور برنگنگ اور کازنگ سم تھنگ، صحیح ہے، ادھر مراد ہے کہ بھائی وہ سبب بن رہی ہے اس کے وجود کا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ حسن اللہ علی کے نزدیک کچھ چیزیں سبب بنتی ہیں کوئی چیزوں کے وجود کا، ایجاد کا، لیکن اللہ ان کا خالق نہیں ہوتا پراپر. ہی از ان دا کریٹر پراپر، ڈائریکٹ خالق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو تھوڑے فلسافیکل ٹرمز ہیں، میں انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں جتنی کوشش کر سکوں. صحیح ہے. تو ادھر جو مراد ہے اسپیسیفکلی جو چیزوں کی ہم بات کریں وہ ہے انسان کا اختیار، ارادہ، افعال یا تغیرات. حسن اللہ علی صاحب کے نزدیک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا خالق نہیں. وہ حسن اللہ علی صاحب اپنے ٹائم میں اگری ڈس ایگری کر سکتے. اچھا سوال یہ خلق ہے. کون ان کی ابتدا کرتا ہے؟ افعال کی یا ارادے کی یا مشیت کی کون ابتدا کرتا ہے؟ کیا اللہ کرتا ہے یا انسان کرتا ہے؟ اور اگر حسن اللہ صاحب کا عقیدہ ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے، ہم یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. دیکھیں میں نے آپ کی ٹیم سے بھی یہی ڈسکس کیا تھا کہ میں ڈیبیٹ کروں گا. کنڈیشن یہ ہوگی کہ میں پیورلی فلسافیکل اور لاجیکل کنڈیشن میں ڈیبیٹ کروں گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر بنیادی طور پہ حسن اللہ علی صاحب کے خدا کا کانسیپٹ کانٹرڈکٹری ہے، اس میں تعارض ہے، تو باقی تھیولوجی، باقی عقیدہ ان کا فاؤنڈیشن سے ہی خراب ہو جاتا ہے. اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جیسے ہم عیسائی سے اگر ڈیبیٹ کریں گے، ہم عیسائی سے بائبل کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کا بنیادی عقیدہ جو ہے وہی کانٹرڈکٹری ہوتا ہے. تو ہم کچھ ماڈلس کے اوپر بات کرتے ہیں، ماڈلس اباؤٹ کریشن یا ڈیلیگیشن آف پاورز کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، پیورلی عقلی طور پہ میں ڈیبیٹ کروں گا. میں ریسورسز یا دلائل مطلب کتابوں سے اوائڈ کروں گا، پیورلی عقلی دلائل میں استعمال کرنے کی کوشش کروں گا. میں ہوپ کرتا ہوں حسن اللہ علیہ صاحب بھی کر پائیں کیونکہ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں عقل کا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کر لیتے ہیں. صحیح. تو ایک تو ماڈل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سول کریٹر ہے، کازر ہے، سبب ہے، مؤثر اقدام ہے، سبب اقدام ہے ہر چیز کا، ہر ایونٹ کا، ہر چوائس کا، ہر ایکشن. یہ کلاسیکل سنی تھیولوجی ہے، عقیدہ سنیوں کا نارملی یہی ہے. اور براڈلی اسپیکنگ یہ اصولی جو ہیں جدید ان کا بھی کافی حد تک ایسا ہی عقیدہ، جیسے علامہ طباطبائی ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، جبکہ الفاظ سملر استعمال کریں گے حسن اللہ علی صاحب. اور وہ میری اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، دوبارہ شیئر کیجیے. کبھی بند نہیں کیا میں دوبارہ نے شیئر کچھ کیجیے. کیا ہی. صحیح ہے. تو یہ ہے، تو دعویٰ یہ ہے کہ سنی جو عقیدہ یہ ہے، اور جو اکثر اصولی اور جو اصولی سن رہے ہیں ڈیبیٹ، اس کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ بھائی اس معاملے میں وہ سنیوں کی زیادہ قریب ہے. اکارڈنگ ٹو حسن اللہ علی صاحب ہمسیلف، کچھ کوٹس بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان کے خود کے.
ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف وہی سفیشینٹ اور نیسیسری کاز ہے کوئی بھی چیز کے ایجاد کا. ٹھیک ہے, ادھر کوئی شرک نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں آتا. دوسرا عقیدہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ بھائی اللہ نے مخلوق بنایا, خدا نے مخلوق کو بنایا اور اس کو انڈیپینڈنٹ پاور دے دی تخلیق. یہ حسن اللہ یاری صاحب بھی شرک مانتے ہیں, میں بھی شرک مانتا ہوں. جو یہ شروع میں بات کر رہے تھے وہ اس کی بات کر رہے تھے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں میرا مدعا یہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ سفیشینٹ کازیشن, وہ میں ٹرمنالوجی ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے, یہ کرٹیکلی بہت میسڈ اپ پوزیشن. یہ بیسکلی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے طاقت دیتا ہے مخلوق کو, صحیح ہے. اب جو مخلوق ہے وہ افیکٹ یا اثر پروڈیوس کر سکتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز وجود میں آئے, ایگزسٹنس میں آئے, جیسے ارادہ یا مشیت یا افعال, اور اللہ ان کا خالق نہیں. ٹھیک ہے, آواز آ رہی کسی بیک گراؤنڈ سے پلیز؟ صحیح. اور یہ عقیدہ ہے, اس پوزیشن سے مسئلہ یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کریٹ نہیں کرتے کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ دی ڈائریکٹ کریٹر. صحیح ہے, یہاں کانٹرڈکشن آتی ہے, یہاں مسئلہ آتا ہے. فورتھ پرابلم کیا آتا ہے کہ بھائی سفیشینٹ کازیشن جو ہے, سفیشینٹ کازیشن جو ہے, 2 سیکنڈ دیں گے, شاید ایمرجنسی ہوئی ہے, 2 سیکنڈ دے دیں بس, میں آتا ہوں. جی وہ ابھی گئے ہیں 2 منٹ کے لیے, ان کا ٹائم روک دے رہے ہیں آپ. جی میں وہ نے جب روک واپس دیا. آئیں گے تو ان کو لے لیں گے بھائی. ٹھیک ہے. جی آپ, میں کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ان کے غیر موجودگی میں اپنے ٹائم میں بات کروں گا, لیکن ناظرین ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کوئی گپ شپ مارنا لگانا چاہیں, کچھ بولنا چاہیں جب تک وہ آتے ہیں. وہ آ گئے جی, آ گئے. ٹھیک ہے. بیک. جی, تو جی فورتھ پرابلم یہ ہے کہ سفیشینٹ کاز مانتے ہیں غیر اللہ. ادھر مسئلہ ہے, دیکھیں نیسیسری کاز جو ہوتا ہے نا, کہ واجب السبب یا سبب جو ضروری ہے, وہ تو اللہ یاری صاحب بھی مان رہے ہیں, ہم بھی مان رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اللہ کی مشیت, اللہ کی مشیت جب تک نہیں ہوگی وہ ضروری سبب, جب تک کچھ نہیں ہوگا, کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئی, کچھ بھی پتہ بھی نہیں ملے گا. اس میں ڈس ایگریمنٹ نہیں اللہ یاری صاحب اور میرے میں. مسئلہ یہ آتا ہے جب وہ سبب تام مانتے ہیں غیر اللہ کی. وہ بیسکلی یہ ہے کہ بھائی غیر اللہ کے علاوہ مخلوق میں ایسی طاقت ہے جو اثر مکمل طور پہ کرتی ہے چیزوں کو, اس سے کوئی چیز ایجاد آتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق نہیں کرتا, جیسے ارادہ, مشیت وغیرہ. ٹھیک ہے, ادھر یہاں ڈس ایگریمنٹ آتی ہے, اور ادھر جو ہے لاجیکل امپاسبلٹی آتی ہے. اب یہ جو ہے نا مسئلہ کیا آتا ہے, اصل میں نہ ہی سنی نہ ہی اصولی یہ چیز مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سفیشینٹ کاز ہے پراپر سینس میں. ٹھیک ہے, تو اس میں مسئلہ آتا ہے, اور یہی دلیل ہم ان کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں, عیسائیوں کے خلاف, کہ بھئی اگر 2 سفیشینٹ کاز ہو. فار ایگزامپل اگر میں ایک کپ اٹھا رہا ہوں, اور میں اس کا مؤثر تام ہوں, اور اللہ بھی اس کا مؤثر تام ہے, تو 2 اثر ہونے چاہیے, 2 افیکٹس ہونے چاہیے, لیکن اثر ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہے ایک ہی مؤثر ہے. مطلب سمجھو اگر 2 مؤثر ہوتے تو 100 پلس 100% افیکٹ پلس 100% افیکٹ کاز, مطلب تو افیکٹ کتنا ہونا چاہیے تھا, 200% افیکٹ. لیکن اگر 100% افیکٹ ہے, اس کا مطلب ہے ایک ہی سفیشینٹ کاز ہے, ورنہ لاجیکل امپاسبلٹی آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حسن علیہ صاحب کی عقیدے میں 2 سفیشینٹ کاز ہوتے ہیں, اور مؤثر, اور اس مطلب ہو سکتا ہے, اس سے عقیدہ لازم آتا ہے جو لاجیکل امپاسبلٹی ہے. ہونا 100% چاہیے لیکن 200% ہوتا ہے, اور یہاں لاجیکل کانٹرڈکشن ہے, ایک ساتھ 200% بھی ہے اور 100% بھی ہے. لاجیکل امپاسبلٹی, میٹافزیکلی ابسرڈ. جیسے اس کو ادھر دیکھ لیں, میں نے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آل پاورفل ہے, انسان کے پاس بھی تاثیر ہے, 100% کام کمپلیٹ. تو جیسے اختیار ہے انسان کا, انسان کا اختیار, اس کا سبب کون ہے 100%. اگر انسان ہے تو اللہ نہیں ہے, اگر اللہ نہیں ہے تو کوئی چیز کا ایجاد میں آ رہی ہے, لیکن اللہ اس کا سبب نہیں ہے, یا اللہ اس کا خالق نہیں ہے. اگر انسان ہے اور اگر اللہ ہے اور انسان دونوں ہیں, تو پھر 200% ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہے, صرف ایک ہی چیز وجود میں آتی ہے. تو یہ لاجیکلی کنسسٹنٹ رہنے کے لیے یہ چیز نہیں مان سکتے. پھر دوسری چیز اصل اللہ علیہ صاحب بولنے کے بھی میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں مانتا ہوں کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے افعال
اور ارادہ اور مشیت تخلیق نہیں کرتا. ابیلٹی کریٹ کی ہے تو ایک کلیئر کٹ شرک ہے. مطلب کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے, مسلمان کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مطلب کوئی چیز موجود ہے جو اللہ نے تخلیق نہیں کی ڈائریکٹلی. 2 Who منٹ can say that? جو بھی ایجاد میں آئے, وجود میں آئی. لیکن ہاں, اس میں میں کچھ کوٹس کلیئر کرتا ہوں, تھوڑا مجھے ٹائم دے دیں. حسن علی صاحب کے خود کے کوٹس لیتا ہوں. جیسے حسن علی صاحب کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابیلٹی دی انسان کو, اور میں سورسز بھی دی ہوئی ہیں لیکن اللہ نے کریٹ نہیں کیا ہے, نہ ہی ایکٹ کیا ہے. یہ عربی بھی ہے صحیح. اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح ہے, لم یخلقوا ولم یفعلوا, مطلب اللہ نے نہ ہی کریٹ کیا ہے نہ ہی ایکٹ کیا ہے. حسن علی صاحب کا کوٹ ہے, مطلب حسن علی صاحب کے نزدیک کچھ چیزیں یا انسان کے ارادے ایگزسٹ کرتے ہیں وداؤٹ them being Allah's creation. اور جیسے ایک اور ہے, ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے چوائسز اور ول کاز نہیں کیے, پلیس نہیں کیے, برنگ انٹو ایگزسٹنس نہیں کیا. کس نے کیا ہے؟ وہ پھر انسان نے. یہ مسئلہ ہے, اور یہی عقیدہ ریجیکٹ کرنے کے لیے بائی دا وے اصولیین الگ بات پہ جاتے ہیں, وہ لوگ سنیوں کے قریب آ جاتے ہیں. تو حسن علی صاحب کو اگر اس چیز سے نکلنا ہے, اس ایشو سے نکلنا ہے, اس میں ختم کر رہا ہوں, تو ان کو یا تو سنی عقیدہ ماننا پڑے گا, یا سنیوں کے قریب عقیدہ ماننا پڑے گا اصولیوں کی طرح, یا تو ان کو لاجیکل امپاسبلٹی کا جواب دینا پڑے گا. اور ہو ہی نہیں سکتا, نہیں دے سکتے, کلیئر کٹ لاجیکل کانٹرڈکشن ہے. یا تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہے اللہ کوئی چیزیں موجود رہتی ہیں جس کا اللہ خالق نہیں ہے, یہ بھی لاجیکل امپاسبلٹی ہے اور باقاعدہ شرک ہے. تو یہ تھا میرا مقدمہ بنیادی طور پہ. حسن علی صاحب معذرت اگر تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیا ہوں میں نے, پورا پلیز ختم ہو آپ گیا. کنٹینیو کریں. ٹائمر ریسیٹ, اور مقدمہ کا ٹائم بھی ہو گیا, تو ٹائمر میں نے ریسیٹ کر دیا. حسن علی یاری صاحب آپ کی باری انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس موضوع پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں نا, اس کو علماء اسلام خلق الافعال کہتے ہیں, کہ انسان کے افعال کا خالق کون ہے. ان کو شروع سے کہنا چاہیے خلق الافعال کہہ دیتے ہیں نا, یہ کنفیوژن نہ رہتا کہ میں کس موضوع پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں. خلق الافعال کہہ دیتے, بات ختم تھی. تو یہاں پر دیکھیں, عقلاء کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان, پورے دنیا کے جتنے عاقل لوگ ہیں, جن کے پاس کامن سینس ہے, اور جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, جماعت عمریہ, ان کے درمیان اختلاف ہے کہ انسان اپنے افعال کو خود انجام دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا جو عقیدہ ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ یہ پین میں نے اٹھایا ہے, کہتے ہیں یہ عمل خلق ہوا ہے اور اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی خالق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جو عمل جو خلق ہوا ہے, اگر آپ کہہ دیں میں نے انجام دیا تو آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرا خالق بھی موجود ہے, تو آپ مشرک ہو گئے جی, مشرک ختم. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں ہوتی ہے افعال کے روح سے, افعال, یہ سب افعال جتنے ہیں یہ خدا نے انجام دیا, اللہ نے انجام دیا, ٹھیک ہے نا. جتنے دنیا میں زنا ہو رہے ہیں یہ آپ نے نہیں انجام دیا ہے, جتنے جھوٹ بولے جائیں, کفر برسے جائیں, بت پرستی ہو رہی ہے, یہ خدا خود کر رہا ہے. ارادہ بھی جو آپ کرتے ہیں نا, گناہ کی ارادہ, یہ ارادہ بھی اللہ نے پیدا کر دیا. یہ ارادہ بھی اللہ کا کام ہے کہ بھئی آپ نے نیت نہیں کی کہ میں جا کے صبح نماز نہ پڑھوں, جا کے اس کے بجائے نماز پڑھنے کے بجائے میں جا کے کوئی گناہ کروں. یہ خدا نے آپ میں ارادہ پیدا کیا, اور خدا نے آپ کے وجود میں یہ فعل پیدا کیا, خدا نے آپ کے وجود میں یہ ایکشن پیدا کیا, ٹھیک ہے نا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا میں جتنے کام ہیں یہ اللہ کا کام ہے جی, اللہ میاں کا کام, اللہ کرا رہا ہے. تو یہ میرے محترم ناظرین, یہ اس سے کیا, پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں خالقیت دو طرح کی ہیں. ایک خالقیت ہے تکوین کی خالقیت, خلق تکوین, کہ ایک چیز نہیں ہے اس کو آپ وجود میں لاتے ہیں نا. آپ اللہ کے علاوہ کوئی یہ دنیا بنا نہیں سکتا, یہ چیزیں نہیں بنا سکتا, ذرہ کوئی نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہتے ہیں کہ میں شرط نہیں لگاتا کہ وہ مٹیریل ہے امٹیریل ہو. دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی امٹیریل نہیں ہے, اللہ آپ کے نزدیک خود مٹیریل ہے. آپ کی احادیث اگر آپ دیکھ لیں نا, آپ اپنی احادیث کھول کے دیکھیں, اللہ کرسی پہ بیٹھا, اللہ ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے, آپ کے پاس ایک بھی روایت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ امٹیریل ہے, نان فزیکل ہے. اللہ دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نان فزیکل کی بات کرتا ہوں نا, آپ دیکھیں عقل کی روح سے وہ بات الگ ہے. اب موضوع اور بحث ہو, عقل کی روح سے صرف اللہ تعالیٰ نان فزیکل ہے, اللہ کے علاوہ سب چیزیں فزیکل ہیں, سب چیزیں فزیکل ہیں یا فزیکل چیزوں کے اوصاف ہیں. یہ ایکشن جو بھی ہے نا,
ایکشن جو میں نے اٹھایا ہے یہ فزیکل چیزوں کی وصف ہے کہ ایک فزیکل چیز جو پین ہے میرا ہاتھ ہے اس نے اپنا جگہ چینج کیا، اس میں جو انرجی ہے انرجی کی وجہ سے اس نے اپنی جگہ چینج کی، یہ ایک فزیکل فنامینان ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا ارادہ بھی فزیکل فنامینان ہے، ہماری روح بھی فزیکل فنامینان، ملائکہ بھی فزیکل ہیں لیکن ان کا فزیک ان کے جسم لطیف ہے. اچھا اللہ کے علاوہ کوئی چیز نان فزیکل نہیں، یہ لیکن الگ موضوع ہے. لیکن جو چیزیں عالم کون میں موجود ہیں ان چیزوں کو صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا. انسان کا جو اختیار ہے، دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں. آپ ایک انڈیویجولی نیت کرتا ہے نا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں کام پہ جاؤں یا نہ جاؤں، یہ آپ کا فعل ہے. یہ اللہ نے یہ نہیں، یہ آپ کے اللہ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ کام پہ جائیں نہ جائیں، وہ اللہ نے آپ پہ چھوڑ دیا، آپ جو مرضی فیصلہ کریں. لیکن آپ کا جو اصل اختیار ہے کہ آپ مختار ہیں، آپ کے پاس فری چوائس ہے، یہ اللہ کا کام ہے. یہ ہم اپنے فری چوائس سے، ہم اپنی محنت سے ہمارے پاس اختیار نہیں آیا. اختیار اللہ نے ہمیں مختار بنایا، جیسے دوسرے جانوروں کو بھی مختار بنایا. آپ کے جتنے زندہ جانور ہیں، مثلا گائے ہیں، بیل ہیں، شیر ہیں، درندے، ان کے پاس بھی اختیار ہے، انسان کے پاس بھی اختیار ہے. اللہ نے ہمیں مختار بنایا، لیکن ہم جو فیصلے کرتے ہیں یہ ہمارا فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. معاف کیجیے، ہم جو فیصلے کرتے ہیں ہمارا فعل ہے، اللہ کا فعل نہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا فعل ہے. اچھا یہ کہتے ہیں اس سے شرک لازم آتا ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے خالقین ہوں. یعنی اگر ہم کہیں کہ میں نے یہ پین اٹھایا، میں نے یہ گلاس اٹھایا، میں نے نماز پڑھی ہے، یا میں نے جھوٹ بولا، اگر میں اس کا فاعل ہوں، اگر اس کا میں مؤثر ہوں، اگر اس کا میں کرنے والا ہوں، دیکھیں یہ الفاظ کے ساتھ کریں گے کہ کسب آپ نے کیا، فعل کسی اور کا، انجام کس نے دیے بھائی. اگر کسی اور کا اس میں دخل ہے تو یہ فعل میرا نہیں ہے، اس کو یا مشترکہ طور پر ہے جیسے فرما رہے تھے، یا صرف اللہ کا. مشترکہ طور پہ ہو تو وہ اس کا کیا اشکال ہے، یا اللہ کا فعل ہو کیا اشکال، اس کا کیا اشکال ہے. دیکھیں محترم ناظرین، بات یہ ہے کہ جو چیزیں کون میں موجود ہیں، عالم ہستی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ دیکھ رہے ہیں، فضا ہے، بادل ہیں، فزیکل چیزیں، سورج ہے، ان کا بنانے والا اللہ ہے، اور ان کے جتنے غیر اختیاری افعال ہیں ان کا بھی کرنے والا اللہ ہے. غیر اختیاری افعال، مثلا سورج سے نور ہمیں آ رہی ہے، یہ اللہ کا کام ہے، کیونکہ سورج ایک غیر مختار فاعل ہے. اگر سورج کا روح ہے الگ ہے، وہ جو بعض احادیث میں ملتی ہیں، اس کے روح سے دیکھا جائے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. سورج اس کا فیصلہ کرتا ہے، وہ الگ بات ہے وہ. لیکن ہم ظاہری طور پہ لیتے ہیں جو عام لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سورج کیا ہے، سورج ایک یا یہ چیزیں جو ہیں یہ زندہ جان چیزیں نہیں ہیں. تو ان کا وجود بھی اللہ نے لایا، ان کے افعال بھی اللہ کے افعال ہیں، کیونکہ اللہ کے ارادے سے، اللہ کی اسکیم سے، اللہ کے پلاننگ سے، اللہ کی حکمت سے یہ سب کچھ ہو رہی ہے. تو دنیا میں جتنے چیزیں موجود ہیں اللہ نے ان کو خلق کیا، اور ان کے جتنے غیر اختیاری افعال ہیں وہ بھی اللہ. ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاور دیا، زندہ جان چیزوں کو یہ کچھ کام بجا لا سکتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی اب میں پانی پی لوں، ابھی اللہ نے پانی مجھے پیا یا میں نے پانی پیا ہے نا. ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یا ابھی میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ نے جھوٹ بولا یا میں نے جھوٹ بولا؟ لازمی بات ہے میں نے جھوٹ بولا. ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے وجود میں اسی وقت اسی فعل کے ساتھ ایک انرجی پیدا کی ہے، اور ایک ارادہ پیدا کیا، اور آواز پیدا کی ہے. اس میں میرا جو ذاتی انرجی ہے اس فعل میں وہ مؤثر نہیں ہے، اس میں پہلے سے جو میرے پاس وجود میں جو انرجی وہ مؤثر نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت استطاعت پیدا، اللہ ہی کے استطاعت نے اس فعل کو انجام دیے. اگر اللہ نے فیصلہ نہیں کیا کہ میں جھوٹ بولوں، اللہ نے میرے وجود میں جھوٹ پیدا نہیں، جھوٹ کا جو فعل ہے، جھوٹ بولنے کا فعل ہے، یہ پیدا نہیں کی. جیسے میں ایک روباٹ ہوں نا، میرا روباٹ میں مجھ میں اللہ نے فعل انجام نہیں دیا. تو اس سے لازم آتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے مؤثر ہوں، بہت سارے خالق ہوں. وجہ کیا ہے؟ یہ افعال کو مخلوق سمجھتے ہیں. آپ کا جو فعل ہے، مثلا آپ نے پانی پیا، آپ کام پہ گئے، آپ نے کپڑے پہنے، آپ دکان پہ گئے، یہ افعال ہے. اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے انجام دیا ہے، اللہ نے انجام دیا، تو وہ متوحد بالخلق ہے، وہ واحد خالق ہے. لیکن اگر آپ نے انجام دیا ہے تو بہت سارے خالق لازم آتے ہیں، شرک لازم آتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بہت واضح ہے کہ ان افعال کے کرنے والے ہم ہیں. ہر انسان وجدانی طور پہ پا لیتا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہر شخص اپنے ضمیر میں جا کے دیکھے
کہ بھئی آپ غصے میں ہیں یا آپ خوش ہیں آج؟ آپ کہیں گے میں غصے میں ہوں یا میں خوش میں ہوں، خوشی کی حالت میں یا درد کی حالت میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے کسی فلسفی دلیل کی ضرورت ہے، اس کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خوش ہیں یا آپ غمناک ہیں یا آپ غصے میں ہیں یا آپ بھوکے ہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے بھائی میں آج خوش ہوں، میں آج بھوکا ہوں، میں آج پیاسا ہوں، یا آج میرے وجود میں درد ہے، یہ آپ جانتے ہیں نا، دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے بھائیو، یہ کہ افعال ہم بجا لاتے ہیں، آپ اپنی ضمیر میں جا کے دیکھیں، یہ آپ ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں سامنے سورج ہے، اس سے بھی زیادہ واضح ہے، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں پانی پیوں گا، مجھے پیاس لگے میں جا کے پانی ادھر پڑا میں جا کے پانی پیوں گا، یہ اللہ آپ کے لیے فیصلہ نہیں کرتا، اور اس سے شرک بھی لازم نہیں ہوتا۔ شرک لازم نہیں آتا کہ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے تو آپ خالق بن گئے جی، ظلم ہو گیا جی، خالق اللہ کے علاوہ اور بھی خالق ہے۔ اور اگر آپ اٹھ گئے، آپ گئے مٹکے کی طرف، مٹکے سے پانی اٹھایا، منہ میں ڈال دیا، پی لیا، تو اگر یہ اللہ کا کام نہیں ہے تو دنیا میں بہت سارے خالقین لازم آتا ہے۔ بالکل یہ نہیں، یہ بالبداہہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ آپ کا فعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سب لوگ جانتے ہیں، یہ اس کے بہت مختلف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں میں پھول پیدا کیے ہیں، یہ پھول کی تخلیق یہ اللہ کا کام ہے، ہم اس پھول کو کاٹ کے پودے سے کاٹتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ شیعہ علماء کا عقیدہ ہے، شیعہ علماء جیسے فلاسفہ ہیں، جیسے محمد حسین طباطبائی ہیں، وہ تو فلسفی ہیں، فلسفی سب کے سب جبر کے قائل ہیں، وہ سب کے سب اختیار کے قائل نہیں، وہ جبر کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ شیعہ علماء میں اس مسئلے پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، البتہ ان کی باتیں شیعہ علماء اکثر اصولی جو مجتہدین ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں کہ کیا مؤثر تام فقط اللہ تعالیٰ ہے یا اور بھی مؤثر ہیں اس دنیا میں، تو کیا کام جو دنیا میں ہو رہے ہیں کس طرح سے ہو رہے ہیں، یہ کنفیوز ہیں، ان کی باتوں سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ یہ کس کا فعل ہے، وہ کہے گا آپ کا فعل ہے، لیکن اگر اسی وقت ان سے پوچھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں، یہ ان کی کنفیوژن ہے۔ اسد صاحب ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو اگلا ٹائم جو ہے وہ اب 10 منٹ کا وہ ریبٹل کے لیے، وہ ملک فساد صاحب آپ کے پاس فرسٹ ریبٹل آپ کے پاس۔ جزاکم اللہ خیر حسن علی صاحب، بہت اچھا آپ نے کوشش کی ریبٹل کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ ریبٹل انتخاب نہیں ہو پایا۔ میں ذرا سا ایک چیز دکھاتا ہوں، وہ آپ انشاءاللہ فائدہ اپنا مند۔ مائک ذرا کلیئر کیجئے اپنے، یا پھر قریب اچھا، کیجئے کہ وہ کلیئر زور آواز سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آئے، زور سے بات کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی، اوکے، ٹائم سٹارٹ کر دیں۔ دیکھیں، ٹائم ایک چیز اسٹارٹ ہے۔ ہوتی ہے ڈیبیٹ میں، کہ ڈیبیٹ فارمیٹ ہے، یہ اللہ یاری صاحب کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ایک چیز اوکے، ہوتی ہے ٹو کو کیو فیلیسی، فیلیسی ہوتی ہے ایرر ان ریزننگ، عقل کا غلط استعمال، یا ریبٹل کرتے ہوئے یا جواب دیتے ہوئے غلط ریبٹل یا غلط طریقے سے ریبٹل دینا۔ انہوں نے جو چیز کی اس کو کہتے ہیں ٹو کو کیو فیلیسی۔ یہ کیا کیا انہوں نے، ریدر دین میرے مقدمات اور میرے دلائل کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے بول دیا بھائی تمہارے میں یہ مسئلہ ہے، تمہارے عقیدے میں یہ مسئلہ ہے۔ ارے بھائی لیکن چلو لیٹس ازیوم میرے عقیدے میں مسئلہ ہے، ارے تو میں نے جو آپ کے عقیدے میں مسئلے نکالے ان کا جواب تو دو، میں نے 2 دلائل دیے ہیں، عقلی دلائل دیے ہیں، اور آپ نے کیا جواب دیا؟ ہر انسان کو پتہ ہے، فطرتاً پتہ ہے ہر انسان، ارے کوئی جواب تھوڑی ہے۔ آپ کے عقیدے سے 2 مؤثر تام اگر ہیں تو لاجیکل امپاسبلٹی لازم آ رہی ہے، میں نے دکھا دیا، لاجیکلی دکھایا، آپ نے اس کا جواب بالکل بھی نہیں دیا، آپ نے کمپلیٹلی اوائڈ کیا، ٹھیک ہے؟ ٹو کو کی فیلیسی کیا، آپ نے انگیج ہی نہیں کیا ایکچوئل کرٹیسزم سے۔ اب انہوں نے کچھ باتیں کی کہ میرا کی، کہ تمہارے عقیدے میں یہ ہے وہ ہے وہ ہے، میرا عقیدہ ہے ہی نہیں، میں نے کب کہا میں اشعری ہوں؟ اشعری نہیں ہوں۔ انہوں نے پورا 10 منٹ لگا دیا اشاعرہ کا رد کرنے کے لیے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں بھائی آپ اشعری ہیں یا نہیں، یا ان کو اندازہ نہیں تھا میں اشعری ہوں یا نہیں، مطلب ان کا پورے 10 منٹ اس مقدمے کو رد کرنے میں لگے جو میرا کبھی تھا ہی نہیں۔ اب انہوں نے باتیں کی ہیں، میں نے پوائنٹس لکھے کہ صرف اللہ نان مٹیریل ہے۔ یہ کیا بات ہوگی؟ مٹیریل سے مراد ہوتی ہے جو بھی مادے یا جسمانی جہت رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں لازم تھوڑی کہ صرف اللہ ہی نان مٹیریل، اور بھی چیز نان مٹیریل ہو سکتی ہے، نان فزیکل ہو سکتی ہے۔ ہماری روح نان فزیکل ہے، جسم تھوڑی ہماری روح، ہماری کانشیسنس جسم تھوڑی ہے۔ تو یہ بھی آپ کی بات، پہلی بات یہ ڈیبیٹ سے کوئی لینا دینا تھا نہیں، لیکن آپ نے کہہ دیا تو اس کا میں نے جواب دے دیا، آپ نے کوئی میرے پوائنٹ کا آنسر نہیں۔ اور آپ نے کہا افعال، میں نے جان بوجھ کے خلق افعال کا لفظ استعمال نہیں کیا،
آپ نے کیا، میں نے نہیں کیا تھا. میں نے مشیت اور ارادے کا لفظ استعمال کیا تھا کہ مشیت اور ارادہ وجود رکھتے ہیں، اپنے میں وجود رکھتے ہیں، اسی تو ان میں تاثیر ہوتی ہے، اپنے میں وجود رکھتے ہیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ان کا خالق نہیں ہے، مطلب کوئی شے وجود رکھتی ہے لیکن نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا خالق نہیں ہے. مطلب میں نے کوٹ سکھایا، میں نے لٹرلی کوٹ سکھایا. ٹھیک ہے، واپس دکھا دیتا ہوں. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ لم یخلق ولم یفعلوا، مطلب ایسی کوئی چیز ہے جو وجود رکھتی ہے. مطلب بھائی جب میں ول کرتا ہوں، جب میں ارادہ کرتا ہوں تو میرا ارادہ وجود میں آتا ہے، میرا ارادہ نیا ہے، میرا ارادہ پہلے سے وجود نہیں رکھتا تھا، میری روح رکھتی تھی، لیکن ارادہ تو ایجاد ہوا ہے. تو جو ارادے کا ایجاد ہے وہ اس کا خالق کیا اللہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیسا عقیدہ یہ عجیب. اور یہ کہہ رہے ہیں شرک لازم نہیں آتا. ارے بھائی میں نے 2 لاجیکل آرگومنٹس دیے ہیں کیسے لازم آ رہا ہے، انہوں نے اوائڈ کیا. ارے بھائی سمپل سی بات ہے، ہر دوسرے مسلمان سے پوچھو ہاں بھائی کیا اللہ ہر چیز کا خالق ہے؟ بولے گا ہاں. ٹھیک ہے، کیا آپ کے پاس مشیت ہے؟ بولے گا ہاں. کیا اللہ ہر چیز کا خالق ہے؟ تو مشیت کا بھی خالق ہوا. ہاں، سمپل سی بات ہے. یہ اللہ علیہ صاحب اصل میں کنفیوز کر رہے ہیں کہ تخلیق سے لازم جبر آتا ہے، نہیں آتا. تخلیق سے لازم جبر آتا ہی نہیں ہے. یہ ان کو لاجکلی دکھانا پڑے گا تخلیق سے لازم جبر کیسے آتا ہے. نہیں آتا. صحیح. جیسے فار ایگزامپل اللہ کو علم ہے بہت ساری چیزوں کا، تو کیا اس سے جبر لازم آتا ہے؟ اللہ کو علم ہے، ہم ڈیبیٹ کریں گے، میں کیا دلیل دوں گا، تو کیا جبر ہے میرے دلیل دینے میں؟ نہیں ہے. ویسے ہی اللہ اگر خالق ہے، اللہ نے ہر چیز پلان کی ہوئی ہے، اور اللہ نے موشن سے پہلے اللہ نے رکھی تھی، اللہ نے ڈیسٹن ہر چیز کی ہے، تو کیا جبر لازم آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی لازم. ویسے ہی تخلیق سے جبر لازم آتا ہی نہیں. اب انہوں نے لفظ استعمال کیا کسب کا. یہ اشاعرہ کا رد کرنا. بائی دا وے اشاعرہ کا عقیدہ بھی جو میں نے پرابلم ریز کیا اس میں نہیں آتا، اور باقاعدہ یہ جو پرابلم اشاعرہ کے خلاف ریز کر رہا ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہے، وہ بھی کام نہیں کر رہی. جبکہ میں اشاعرہ نہیں ہوں، میں اشاعرہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ اس معاملے میں اللہ کانٹرڈکٹری تو نہیں ہے نا بنیادی طور پر. میں نے کس کا عقیدہ کا لفظ استعمال کیا، جبکہ میں نے کہا ہی کہ میں اشعری ہوں. پتہ نہیں کس کا رد کر رہے ہیں. صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جبر لازم ہے کہ جبر لازم ہے کہ جبر لازم ہے. ارے بھائی جبر لازم ہے یا نہ ہے، آپ میرے دلائل کرو تو رد کرو. میں نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں، میں نے جو اوور ڈٹرمنیشن کا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ لازم آتا ہے، جو عیسائیوں کے عقیدے میں لازم آتا ہے، میں نے لاجکلی فلسافیکلی رکھا آپ کے سامنے، آپ نے اس کو کمپلیٹلی اگنور کیا. مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کو ود رسپیکٹ صلی اللہ علیہ صاحب سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ شریک نہیں ہے ہمارے افعال میں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے ہی نہیں ہمارے افعال کا، ہمارے ارادے کا، ہمارے، اور یہ سب ایجاد مارے. یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا. اٹ از آبویس. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت آبویس سی بات ہے کہ ہم فاعل ہیں، ہم فیل کرتے ہیں. تو صحیح بات ہے، فاعل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اس سے ہمارے فیل کا رد نہیں ہوتا. صحیح. جیسے مطلب ما تشاءون الا یشاء اللہ رب العالمین. صحیح ہے، اللہ ول کرتا ہے اور ہم ول کرتے ہیں. اللہ کے ول کرنے سے ہماری مشیت ختم نہیں ہو جاتی. آج میں اس طرح کے دلائل دیے ہیں. ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ حسن اللہ علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اشاعرہ غلط ہے، ماتریدیہ غلط ہے، اور باقی سب سنی طبقہ جو بھی ہے گوری وہ سب غلط ہے. یہاں تک کہ شیعہ غلط ہے، یہاں تک کہ جو مجتہدین اصولین ہیں وہ بھی کنفیوزڈ ہیں. لیکن حسن الہاری صاحب بہترین، بالکل ٹاپ پر پہنچ گئے ماشاء اللہ سے، اور وہ سمجھ گئے مسئلہ. اور مسئلہ کیا سمجھے کہ بھائی اللہ خالق نہیں ہے ہمارے ارادے کا اور مشیت کا. اعوذ باللہ من النار. اللہ ہمیں ایسے عقیدے سے بچائے. صحیح ہے حسن اللہ صاحب، I'm being respectful. اگر کچھ لگے کہ میں خوشی ہو رہا ہوں تو I apologize، لیکن I'm trying to be respectful انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. پرسنل سے تو دیکھیں، اوائڈ کریں، کم سے کم رکھیں. سوری اگر ہو رہا ہے پرسنل، آپ روک سکتے ہیں ماڈریٹر، آپ روک دیں. اگر ہو رہا ہے پرسنل آپ بول دیں بالکل. ٹھیک ہے، بس آپ مدعے پر رہیں. ٹھیک ہے. سوری. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں بات کی. اب میں شرک لازم کیسے تھے، میں نے بتا دیا شرک لازم کیسا ہے. سمپل سی بات ہے نا.
کیا ہمارا ارادہ یا مشیت جو میں ول کر رہا ہوں، جیسے فار ایگزامپل میں نے کپ اٹھایا، یہ میں نے ارادہ کیا، اس میرے اندر ارادہ ہوا نا، ایجاد ہوا، ایک نئی چیز وجود رکھ لیا نا، ارادہ جو پہلے ہی رکھ لی تھی، اگر پہلے سے وجود رکھتی تو میں پہلے سے اٹھایا ہوتا کب، تو نئی چیز ایجاد ہوئی، نئی چیز آئی ہے۔ اگر اللہ اس کا خالق نہیں ہے تو میں نے اس کو ایجاد کیا ہے مکمل طور پہ، مطلب ایسی چیز وجود میں آ رہی ہے جس کا خالق اللہ نہیں ہے، مطلب کوئی چیز وجود میں آ رہی ہے جس کا خالق اللہ نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کی تخلیق میں شرک نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عالم۔ اس کے اور بھی دلیل، اب بات یہ ہے، انہوں نے مؤثرۃ تام، دو مؤثرۃ تام کی دلیل ابھی نہیں دی، ابھی تک نہیں دی، اور یہ مان رہے ہیں دو مطلب مؤثرۃ تام ہے انسان، مطلب جب میں ایک گلاس کھا رہا ہوں، یہ فعل، یہ ارادہ، یہ مشیت، یہ میری ہی ہے، میں ہی اثر کر رہا ہوں اس کو، اللہ نہیں 1 کر minute رہا، 30 seconds left. ٹھیک ہے۔ لاجیکل پرابلم یہ آتی ہے کہ کیا اللہ قادر ہے اس پر اثر کرنے کا؟ میں اٹھا رہا ہوں، اللہ کیا قادر ہے اس پر اثر کرنے کا؟ اگر قادر ہے تو دو مؤثرۃ تام ہو جائیں گے، دو مؤثرۃ تام ایک افیکٹ کے لیے ہو ہی نہیں سکتے، دو کمپلیٹ کازز ایک افیکٹ کے لیے ممکن ہی ہے، لاجیکل امپاسبلٹی ہے۔ اگر بھائی میں کپ اٹھاؤں اور ایک اور بندہ کپ اٹھائے تو کتنے کپ اٹھیں گے؟ دو کپ اٹھیں گے نا، یہ دو مؤثرۃ تام ہے، یا دو دگنی ہائٹ کے حساب سے اٹھیں گے یا آسانی سے اٹھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، ایک ہی کپ اٹھ رہا ہے، اتنا ہی اٹھ رہا ہے، لیکن دو مؤثر ہے، یہ لاجیکل امپاسبلٹی لازم آ رہی ہے۔ تو 15 اصل seconds یعنی left. صاحب کے عقیدے میں لاجیکل امپاسبلٹی لازم آ رہی ہے اور شرک لازم آ رہا ہے لاجکلی۔ دیکھیں میں نے قرآن ایک آیت صرف کوٹ کیا، بات یہ ہے اصل علی صاحب میں نے نہ قرآن نہ حدیث نہ بھی کچھ، میں صرف لاجک اور فلسفی اور عقل کا مدعا رکھ رہا ہوں، آپ نے کچھ دلیل دی اس کی رد میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا مدعا ہے، پلیز میرے ایکچوئل آرگومنٹس کو کاؤنٹر کریں rather than اشریوں کا رد کرنا شروع کریں جو میں ہوں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے، جی جزاک یہاں رک جاتے ہیں، اور اب 10 minutes مور ریبرٹل کے جو ہیں وہ حسن صاحب کے پاس ہیں، اس کے بعد 5 minutes والا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ ڈاکٹر الرحمن صاحب الرحیم۔ محترم ناظرین یہ دیکھیں، شیئرنگ بند کر دیں جی سر، پلیز۔ جی شروع کر دوں؟ سوری ہاں جی شروع کر۔ جی شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے فصیح اللہ ملک صاحب کی باتیں سنی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ارادہ جب ہم کرتے ہیں، ارادہ جو نیت ہم کرتے ہیں، نیت ایک چیز وجود میں آئی ہے، ایک چیز وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی نیت ہے کہ میں پانی پیوں، کب اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، تو اس کا خالق یا تو ہم ہیں یا اللہ ہے، یا ہم دونوں مل کر ہیں۔ اگر صرف اللہ ہے تو یہ شرک نہیں ہے، اگر ہم ہیں تو اللہ کے علاوہ ایک اور بھی خالق ہے، اگر ہم دونوں نے خلق کیا پھر بھی اللہ کے علاوہ اور بھی خالق لازم آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا آرگومنٹ ہے۔ تو اچھی طرح سے سن لیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جو ہمارے کام ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنے کام ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اللہ تعالیٰ کا اس میں وہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا رول نہیں ہوتا۔ ہم جب نیت کرتے ہیں نا، یہ اسی طرح جیسے ہم نے پانی اٹھایا، یہ ہماری روح کا ایک فعل ہے، ہماری نفس کا ایک کام ہے۔ جیسے ہمارے اپنے کام، جیسے میں نے ایک کپ اٹھایا، میں نے ایک کپ اٹھایا، میں اس میں دو مؤثر بھی نہیں، ایک مؤثر، اور وہ میں ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انرجی دیا، استطاعت دیا، مجھے زندگی دیا، میں اپنے انرجی سے اس کپ کو اٹھاتا ہوں۔ اسی طرح جب میں نیت کرتا ہوں تو وہ میرے روح کی، میرے نفس کی کا ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مختار بنایا، مجھے مرید بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ارادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ارادہ اور فیصلہ کرنے کا اور نیت بنانے کی کیپیسٹی دیا، ظرفیت دیا۔ تو جب میں نیت کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے نیت خلق نہیں کیا، نیت کرنے کی کیپیسٹی، نیت کرنے کی استطاعت اللہ نے مجھے دیا، نیت کرنا یہ میرا فعل ہے، اور اس سے تعدد خالقین لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ خالقیت جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، وہ کون کی خالقیت ہے۔ کون سے کیا مراد؟ جو دنیا میں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، سورج دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں، ذرات دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں اس کا واحد خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو کام ہیں، ہم جو کام بجا لاتے ہیں نا، یہ ان کام، چاہے وہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، ارادہ کرتا ہے نا پانی پینے کا یا کپ اٹھانے کا، یا وہ اپنے یعنی جوانح کا کام ہو، قلبی کام ہو، نیت کرنا، یا ظاہری کام ہو جیسے کپ اٹھانا، میں نے ہاتھ اعضاء سے کوئی کام کیا، یہ ہمارے کام ہے، اس میں سے ایک ہی مؤثر ہے اور وہ میں ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ مؤثر نہیں، تعدد مؤثرین بھی لازم ہے، اور تعدد خالقین بھی لازم نہیں آتا۔
کیونکہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ جو خالقیت اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ تکوین کی خالقیت ہے. افعال کو انجام دینا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ افعال کو ہم انجام دے سکتے ہیں، وہ ہمارا کام ہے، اور اس کو ہم بالبداہت بالوجدان جانتے ہیں. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے وجود میں دیکھو، یہ نیت جو آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ صبح اٹھے ہیں اور آپ نے اسکول جانا، یہ نیت اللہ نے کیا یا آپ نے نیت کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کیا، اور کہتے ہیں اسے جبر بھی لازم نہیں آتا. مزے کی بات ہے، نیت اللہ آپ کے وجود میں پیدا کر دیتا کہ نماز نہ پڑھو. نیت کس کا؟ نیت یعنی وہ ارادہ، وہ فیصلہ، وہ انٹینشن کہ میں نے آج نماز نہیں پڑھنی ہے جی، آج میں نے فلم دیکھنا ہے. یہ اللہ نے مجھ میں پیدا کیا. اللہ نے، اگر یہ اللہ کا کام ہے تو اس سے کیسے جبر لازم نہیں آتا بھائی؟ اگر میں نے انجام دیا، یہ میرا کام ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کے رسپانسبل بھی میں ہوں. میں نے انجام دیے، اور اگر اچھا نیت کیا تو میں اچھا آدمی ہوں، برا نیت کیا تو میں برا آدمی ہوں. لیکن یہ کہتے ہیں یہ اللہ نے پیدا کیا جی. دیکھیں، جو چیز اللہ پیدا کرتا ہے، انسان جب نیت کی بات کرتا ہے، نیت بنانے کی، کوئی فیصلہ کرنے کی، یعنی میں صاحب ارادہ ہوں، میں اصل اختیار اللہ نے ہمیں دیے، لیکن جزئی جو فیصلے ہوتے ہیں، جزئی جو نیات ہوتے ہیں، وہ ہم خود کرتے ہیں، اور اس سے جبر لازم آتا ہے ان کے قول سے. اچھا، یہ کہتے ہیں روح جسم نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے موضوع سے باہر ہے. بہرحال یہ ان کی باتیں ہیں کہ اللہ، یہ فلاسفرز کی بہت بڑی غلطی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں دنیا میں وہ انکارپوریل ہیں، میرا فزیکل ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ مجرد ہے، صرف اللہ تعالیٰ غیر جسمانی ہے، باقی سب چیزیں جسم ہیں. اللہ، انسان کا روح جو ہے وہ جسم لطیف ہے، لیکن وہ ہے جسم. اچھا، انہوں نے آیت پڑھی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آپ وہی ارادہ کرتے ہیں، اس کا ان کے نزدیک اس آیا کا تفسیر یہ ہے کہ آپ وہی ارادہ کرتے ہیں جو اللہ ارادہ کرتا ہے، آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے تو جبر لازم آیا نا کہ ہم سب مجبور ہیں. پر پوری شریعت ہی باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے قرآن بھیجا، تو نے وعدہ کیا جنت کی، تو نے وعدہ کیا دوزخ کی، یہ سب کا سب یہ سب پر فراڈ ہے نا. تو نے پیغمبر بھیجا کہ تو نماز کہ لوگوں ایمان لاؤ. اب ایمان میں کیسے لاؤں؟ ایمان کی نیت تو مجھ میں پیدا کرنا، میں کیسے ایمان لاؤں؟ اگر میں کافر ہوں تو کفر تو تم نے مجھ میں پیدا کیا، اور کافر رہنے کی نیت اور ارادہ جو پکا ارادہ ہے وہ بھی تم نے مجھ میں پیدا کیا. اچھا محترم ناظرین، میں کچھ آیات قرآنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پتہ چلے کہ ہم اپنے افعال خود کرنے والے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا خلق افعال، یا یہ پہلی دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ میں اشعری نہیں ہوں. تو آپ کا پوزیشن اشعری ہے نا، آپ نے کہا اہل سنت کا یہ عقیدہ، اہل سنت کا یہ عقیدہ. جو پوزیشن اہل سنت کے 90-95% کون ہے؟ اشاعرہ ماتریدیہ. اس مسئلے میں ان کا تقریباً عقیدہ 99% ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جزئی اختلاف اس مسئلے میں خلق افعال میں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا میں اشاعرہ کی میں نے بات نہیں کی، آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے اہل سنت کی جب بات کی آپ نے بالکل انہیں کی پوزیشن کو لی ہوئی. اچھا، اب محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ان کے سوال کا اچھی طرح سے جواب دیا کہ کیا دو مؤثر لازم آتے ہیں؟ نہیں، ایک ہی مؤثر ہے، وہ مؤثر میں ہوں. اپنے تاثیر کا کیا مطلب ہے؟ ایفیکچویشن، کہ یہ افعال کون بجا لا رہا ہے، پانی کون پی رہا ہے، کام پہ کون جا رہا ہے، کپڑا کون پہن رہا ہے، نماز کون پڑھ رہا ہے، گناہ کون کر رہا ہے. اس کا کرنے والا فرد خود ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سالم بدن دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں استطاعت دی ہے، انرجی دی ہے. ہم ان سب چیزوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے آزادی بھی دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ تم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ تمہاری مرضی. اب میں نے سب کچھ دیا، اب تمہاری مرضی کہ تم طاعت کرتے ہو یا برائی کا راستہ اختیار کرتے ہو. تو یہ ہمارے افعال ہے، اس میں کوئی اور مؤثر نہیں ہے، مؤثر ہم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اختیاری افعال میں مؤثر ہم ہیں، جانوروں کے اختیاری افعال میں وہ بھی مؤثر ہے، غیر اختیاری افعال میں مؤثر اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ کا کام ہے. اچھا، اور اختیاری اور غیر اختیاری فعل میں فرق یہی ہے، وہ اللہ سب افعال غیر اختیاری. اچھا، اب انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے ان کے سوال کا جواب دے دیا، انہوں نے پھر ہمارے سوال کا نظر انداز کیا. میں نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت ہے کہ تم لوگ اپنی ضمیر میں جا کے دیکھو کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے، یہ کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی آپ بھوکے ہیں یا نہیں ہیں، جا کے لائبریری میں ریسرچ کرو، سوچو کہ بھئی بھوکا ہوں یا نہیں. وہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بھوکے ہیں نا، یا آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ غصے میں ہیں یا آپ خوشحال ہیں،
یہ سب حالات آپ کو بخوبی اپنے ضمیر کے اندر پتہ ہے. جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج میں نے اسکول نہیں جانا، یہ کسی اور کا فعل ہے یا آپ کا اپنا فعل ہے؟ یہ آپ واقعی مجبور ہیں اسکول نہ جانے کے کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، آپ کے وجود میں وہ فیصلہ بنایا ہے اللہ نے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے؟ ایسا ہی ہے یا آپ نے خود ہی انجام دیا؟ لازمی بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے خود فیصلہ کیا، نیت کیا کہ میں نے آج اسکول نہیں جانا، میں نے آج کام پہ نہیں جانا. جب آپ نماز نہیں پڑھتے، اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ آپ نے خود فیصلہ کیا نا. جب آپ اپنی کسی پہ چیخ مارتے ہیں، کسی کو تپڑ مارتے ہیں، یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کہ آپ نے تپڑ، یا آپ خود کرتے ہیں؟ اچھا، ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ انہوں نے سوال کا جواب دینا ہے کہ جو آپ بدیہیات کا انکار کیوں کر رہے ہیں، واضحات کا؟ جب ہم اس بات سے بہت واضح، ہم سورج سامنے دیکھ رہے ہیں، سورج سامنے ہے بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سورج سامنے ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب اس میں کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کتاب سے ہم دلیل لے کے آئیں، قرآن کی آیت دکھائیں کہ وہ سامنے سورج ہے. اس سے زیادہ واضح یہ ہے کہ یہ کام افعال آپ کے اپنے ہیں. اچھا، کچھ قرآنی آیات ہم آپ کو دکھائیں میرے محترم ناظرین. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مبارکہ کہف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ حق اللہ کی جانب سے دین آیا ہے، فمن شاء فلیؤمن، جو ارادہ کرتا ہے ایمان لائے ایمان لائے، اور جو ارادہ کرتا ہے کہ کافر بنے کافر بنے. اب اگر ارادہ اللہ کا کام ہے تو یہ آیت قرآن کی یہ جھوٹ ہے کہ نہیں بھائی؟ تو آپ سب کو مومن بناؤ نا یا اللہ، جب ہم ارادہ ہی نہیں کر سکتے. ارادہ ہی آپ کا کام ہے، ہم دعا بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ سب آپ کا، سب فعل آپ کا ہے. تو تم ارادہ کر لو نا، ہمیں مومن بناؤ. انا اعتدنا للکافرین عذاب نارا احاط بهم سرادقها. ہم نے کافرین کے لیے ایسا عذاب بنایا کہ کافرین کو چاروں طرف سے اس آگ کے سرادق، اس آگ کے جیسے دربار میں، بڑے درباروں میں ایک پیویلین ہوتی ہے نا، اور آگ کے پیویلینز چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے. یا اللہ، ارادہ تو نے کیا ہمیں کافر بنانے کا، کافر رہنے کا ارادہ تو نے ہمیں پیدا کیا، اب ہمیں عذاب کرے گا. یہ کیا ڈرامہ ہے جی؟ خود تم اپنے کام خود کرتے ہو، کفر ہم میں پیدا کرتے ہو، کافر رہنے کا نیت پیدا کرتے ہو، اور پھر ہمیں جہنم بھیج دیتے ہو. ٹائم ختم. ٹھیک ہے، ٹائم از اپ. نیکسٹ ریبٹل جو ہے وہ 5 منٹس کا بیک اینڈ فورتھ ہے، اور فرسٹ 5 منٹس جو ہیں وہ جو ہیں ملک بھائی آپ اپنا مائک جو ہے انمیوٹ کریں. بیک اینڈ فورتھ مطلب میں حسن علی صاحب سے پوچھوں گا اور آگے پیچھے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ ان کی بات کا اچھا، پہلے صحیح ہے. ریبٹل کر لیں 5 منٹس کے اندر اندر. پوچھتا ہوں حسن علی صاحب، میں کچھ پوچھتا ہوں، اگر آپ کو جواب دینا ٹائم دے سکتے ہیں. ٹائم ریسیٹ کر. اوکے، اگر آپ کو اسٹارٹ. جواب دینا آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ کو نہیں دینا آپ اگنور کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کمپلیٹ آپشن ہے، ڈیبیٹ میں یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے ٹائم میں جواب دینا چاہیں، مسئلہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو ارادہ ہے ہمارا، یا مشیت ہے، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک کپ اٹھایا، کیا میرا ارادہ وجود میں آیا ہے یا پہلے سے تھا؟ جواب نہیں دے رہا، اب یہ بولتے ہیں جواب نہیں دے مجھ سے سوال ہے، دیکھیں آپ کا جو ارادہ ہے، کیپیسٹی فیصلہ کرنے کا، یہ پہلے سے تھا. اختیار جو تھا نا، آپ مختار ہیں کہ آپ چاہیں کب اٹھائیں نہ اٹھائیں، یہ آپ کو پہلے سے تھا. ابھی جو آپ نے نیت کیا ہے، یہ آپ کا فعل ہے، آپ کی نفس کا فعل ہے، یا ابھی آپ نے اس فعل کو انجام دیا کہ آپ نے فیصلہ کیا. یہ تو میں نے سلائڈ میں سمجھا دیا تھا، یہی آپ کا عقیدہ ہے. کیپیسٹی تو آپ مانتے ہیں اللہ کی، اللہ نے پہلے سے ڈالی ہے، اللہ کی مخلوق ہے. کیپیسٹی کی بات نہیں کر رہا، یہ جو اسپیسیفک چوائس ہے میری، یہ وجود میں نہیں آئی ہے یا پہلے سے تھی؟ یہ آپ نے، یہ آپ کا فعل ہے. میرا سوال سنیں، یہ وجود میں آئی ہے یا پہلے سے تھی؟ یہ پہلے سے نہیں تھی، یہ آپ کا فعل ہے. دیکھیں ابھی مثلا آپ نے پانی پیا، پانی پینا پہلے سے تھا یا نہیں تھا؟ میں عرض کر رہا ہوں، جیسے میں ابھی پانی پیتا ہوں نا، میں یہ کپ اٹھاتا ہوں، یہ کپ اٹھا کے پینا، یہ پہلے سے موجود تھی یا نہیں تھی؟ یہ پہلے سے نہیں تھی، ابھی ہے. ناظرین آپ دیکھیں، سوال جواب اوائڈ کر رہے ہیں، دیکھ لیں آپ، یہ میرا جو چوائس ہے یہ وجود میں آئی ہے یا نہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ وجود جو ہے، جس کی طرف آپ وجود کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک فعل ہے، یہ ایک کام ہے. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی انٹیٹی نہیں ہے. یہ اجازت دیں گے میں جواب دینے کی؟ یعنی اجازت نہیں دیں گے جواب دینے کی؟ میں دوں گا حسن علی صاحب، لیکن آپ سوال صحیح سے سمجھے نا. میں جینوئنلی سیکھنا بھی چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، لیکن آپ سوال صحیح سمجھے.
اینٹی نان اینٹی کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو میری چوائس ہے یہ وجود رکھتی ہے یا نہیں. اگر وجود نہیں رکھتی تو پھر تاثیر نہیں ہو سکتی اس میں. اور آپ صبر کریں گے, کلیریفائی کر دوں پورا. فائل کی بات نہیں کر رہا. چوائس کے بعد فیل آتا ہے, چوائس کرنے کے بعد ایکشن آتا ہے. آپ کنفیوز کر رہے ہیں ایکشن کو چوائس سے. آپ ڈیلیبریٹلی ہے نا آڈینس کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں. چوائس کے بعد ایکشن آتا ہے. میرا سوال چوائس کا ہے. چوائس وجود تو رکھتا ہے تو obvious سی بات ہے, لیکن یہ وجود میں آیا ہے یا نہیں. مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب میں وہ یہی کلیریفائی کرنا اگر نہیں چاہتا ہوں, دینا چاہ اگر رہے- آپ اجازت دیں. اجازت دیں گے آپ 30 clarify سیکنڈ کرنے میں کی؟ کر سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیں بعض چیزیں ہیں جو دنیا میں موجود ہیں, بعض چیزیں ہیں کہ وہ موجودہ اشیاء کی حیات ہیں, موجودہ اشیاء کے ان کا فارم ہے, ان کا پوزیشن ہے, وہ چینج ہوتی ہیں. اسی طرح جب مثلا یہ کپ ادھر ہے, اب میں نے کپ کو نیچے رکھا, ٹھیک ہے نا, یہ کپ میں نے اٹھایا, میں نے یہاں پر میں نے کوئی کپ نہیں بنایا, میں نے کپ کی پوزیشن کو چینج کیا. اسی طرح میرے نفس میں اس میں ایک نیت جو پیدا ہوئی ہے, یہ ایک نفسانی حالت ہے. بالکل اسی طرح یہ کوئی نئی مخلوق ہم نے تخلیق نہیں کیا ہے, ہم نے تخلیق کیا. ہماری نفسانی حالت میں تبدیلی آئی. یہ نفسانی حالت پہلے نہیں تھی, اب ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کا کرنے والا ہم ہیں, اور یہ خلق تقدیر ہے, یہ خلق تکوین نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح. نفسانی حالت میں چینج آیا. چینج آنے کے لیے کوئی نئی چیز آنا ضروری ہے. یہ چینج نہیں ہے. چینج یہ ہوگا change is کیسے new. اگر کوئی چیز نئی نہیں ہوگی. چینج از نیو, یا آف کورس چینج ہونے کے لیے کوئی نئی چیز, ہاں چینج از نیو نا, کوئی It's نئی new. چیز وجود میں میں نہیں آئی کہتا ہے. ہوں نئی چیز ہے, میں نہیں کہتا نئی چیز ہے, وہ حالت نہیں ہے, وہ حالت نہیں ہے. آپ نے خود کہا, اب میں بات کر رہا ہوں, اب آپ نے خود کہا چینج از نیو. آپ نے خود کہا چینج از نیو. چینج اگر نیو ہے اور تو وجود رکھا ہے, تو مطلب کوئی چیز وجود رکھ دی ایجاد میں آ رہی ہے لیکن اللہ سے خالق نہیں ہے, یہ شرک ہے. آپ اس کو تکوین کا مطلب صحیح ٹھیک ہے, آپ بولے صرف اللہ تکوین کا خالق ہے, لیکن خواتین و حضرات یہ جان لیں یہ کلی طور پہ اللہ کو خالق نہیں مانتے, صرف تکوین مطلب یونیورس کی حد تک مانتے ہیں. ہم سنی الحمدللہ, اشاعرہ بھی اس میں ڈال دیں, اور الحمدللہ اصولی بھی یہ مانتے ہیں کہ افعال کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, مشیت ارادے کا خالق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. مطلب براڈلی اسپیکنگ اصولی بھی, ٹھیک ہے. یہ صرف اخبری کی یونیک پوزیشن ہے, اور یہ دکھ رہا ہے بہت آبویس سی بات ہے, یہ اوائڈ کر رہا ہے. اور ابھی تک انہوں نے لاجکلی نہیں دکھایا ہے میری اوور ڈٹرمنیشن والی آرگومنٹ کیسے تھی. انہوں نے صرف فیلیسیز کی ہیں, ریڈ ہیرنگ, اسٹرا مین اور ٹو کو کی فیلیسی کی ہے, rather than actually critiquing my argument. ٹھیک ہے. انہوں نے بولا ہے کہ ابھی ما تشاؤون الا ان شاء اللہ, مان لیا ما تشاؤون اللہ کی ول نہیں ہے, میری ول ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ما تشاؤون, you don't will except that Allah wills. یہ ریجیکٹ کر رہا ہوں اس کا. Time's up, بیٹا. That's my time. Sir, thank you for your time. Thank you for your answers. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ خطاب لوگوں سے نہیں ہے کہ آپ وہی ارادہ کرتے ہیں جس کا ارادہ اللہ کرتا ہے. اگر یہ ہے تو جبر ہے, یعنی اللہ نے ارادہ کیا کہ کافر کفر کرے, ٹھیک ہے نا, اور کفر کرنے کی نیت بھی اللہ نے اس میں پیدا کی, یعنی پوری شریعت ہی باطل. جزا اور عذاب یہ سب باطل, یہ سب جھوٹ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بھیجا, بالکل عبث کے لیے بھیجا. جب اللہ نے خود کافر میں کفر پیدا کیا اور اس کو کافر رہنے کی نیت بھی اللہ بار بار ان کے وجود میں پیدا کر لیتا ہے, تو نبی کو کیوں بھیجا بھائی؟ نبی کیوں موعظہ کر رہا ہے؟ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ بھی وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین, ہم سے خطاب نہیں, اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے کہ آپ لوگ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اچھا, جو انہوں نے جو سوال کیا ارادے کی, محترم ناظرین یہ کتاب توحید شیخ صدوق رحمہ اللہ ہے. یہاں پر امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وصانع كل شيء فمن صنع والله الخالق اللطيف الجلیل خلق وصنع لا من شيء, کہ جو بھی کوئی سی چیز کو بناتا ہے, انك صانع كل شيء صانع شيء فمن شيء صنع, جو بھی چیز کسی چیز کو بناتا ہے وہ چیزوں سے بناتا ہے. اگر میں مثلا یہ کوئی روٹی بناتا ہوں یا میں بریانی بناتا ہوں یا میں سالن بناتا ہوں تو میں چیزوں کو ملا کر وہ پہلے سے ہوتا ہے میں نے بنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو لاشے سے بناتا ہے, جو اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ لاشے سے خلق کرنا, ٹھیک ہے نا. اچھا, قلت جعلت فداک وخیر الخالق الجلیل خالق, میں نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے کہ الخالق جلیل کے علاوہ بھی خالق ہے کوئی؟ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ مبارک ہے جو احسن الخالقین ہے, سب خالقین سے بہتر ہے. فقد اخبر ان فی عبادی خالقین, تو اللہ نے خبر دیا کہ اس کے عباد میں خالقین موجود ہیں.
منهم عیسیٰ ابن مریم خلق من الطین کہیئت الطیر، یہ قرآن کی آیت ہے، انی اخلق من الطین کہیئت الطیر. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے پرندے کا شکل بناتا ہوں. والسامری خلق لهم عجلا جسدا له خوار، اور سامری نے جو خلق کیا خلق کیا، وہ پہلے سے مواد موجود تھا، سونا چاندی، اس سے اس نے بچڑا بنایا، تو اس سے یہ چیزیں بن گئی. اب ہم جو نیت کرتے ہیں میرے محترم ناظرین، یہ ایک نفسانی حالت ہے. یہ اس خلق کی طرح نہیں ہے کہ جو لاشے سے بنایا جاتا ہے. جو اللہ کے لیے مخصوص خلق ہے میرے محترم ناظرین، اللہ کے لیے جو مخصوص خالقیت ہے وہ یہ کہ لاشے سے بنا لیتا ہے. یہ دنیا تھی ہی نہیں، اللہ نے بنا دیا. اس دنیا کا مثال بھی نہیں تھا، اللہ نے بنا دیا. یہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اللہ نے ہمیں خلق کیا، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا، جنت نار سب کچھ کو خلق کیا. لیکن یہ جو حالات ہیں چیزوں کے، مثلا یہ دیکھیں، یہ بورڈ ہے نا میرے ہاتھ میں، اب یہ میں بورڈ کو ادھر رکھ لیتا ہوں. میں نے اس کی حالت بدل دی ہے. یہ حالت پہلے سے تھی نہیں تھی، ابھی وجود میں آئی نا. اب بورڈ پہلے ادھر ہے، میں نے ادھر رکھا ہے. یہ کپ ابھی ادھر ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی یہاں پر ہے. اب میں نے اس کو نیچے رکھا، یہ پہلے سے ادھر تھا نہیں تھا. یہ حالت نہیں ہے وجود میں. یہ حالات ہم پیدا کر سکتے ہیں. یہ حالات ہم پیدا کر سکتے ہیں. اس سے تعدد خالقیت لازم نہیں آتا. ہم حالات بدل سکتے ہیں، ہم کنڈیشن بدل سکتے ہیں چیزوں کی، ٹھیک ہے نا. یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے یہ اور اہل سنت اشاعرہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے خالقیت لازم آتا. اس سے خالقیت لازم نہیں آتا. اسی طرح جب ہم نیت کرتے ہیں نا، نیت جب کرتے ہیں پانی پینے کے، اسکول جانے کی، یہ نفسانی حالت میں ایک چینج ہے. یہ پہلے سے موجود تھا نہیں تھا، جی ابھی وجود میں ہے، جی ابھی وجود میں ہے. اس کا خالق کون ہے؟ اس کا کرنے والا ہم ہے. اس حالت کو بنانے والا ہم ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ حمل نہ کیجئے، اس کو آپ انٹرپریٹ نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج چاند بنائے، اسی طرح جب آپ نیت کرتے ہیں یا اس کپ کو آپ نے ادھر رکھا ہے، یہ حالات میں چینجز لائیں. مٹی اور پانی کو ملا کر آپ نے کوئی پرندے کا صورت بنا دیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنا، تو آپ خالق بن گئے. جی اس سے تعدد خالقیت لازم آتا ہے. اس سے کیا چیز لازم آتا ہے؟ وہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ نے حالات بدل دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کیپیسٹی دیا. اچھا، اب میں نے ان کے سوال کے جواب دیے، انہوں نے میرے سوال کے جواب نہیں دیا. کہ دیکھیں کہ ہم جب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کافر نیت کرتا کہ میں نے کافر رہنا ہے، جی میں نے اسلام قبول نہیں کرنا ہے. آپ کہتے ہیں یہ نیت کا کرنے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو سزا کس بات کی؟ نمازی بے نماز نہیں پڑھتا، نیت کرتا کہ میں نماز نہیں پڑھنا. جی کرنے والا نیت کس نے؟ اللہ نے بنایا. اس میں کوئی اور مؤثر بھی نہیں ہے، مؤثر تام خود اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو شخص ریپ کرتا ہے، جو شخص قتل کرتا ہے، جو شخص زنا کرتا ہے، اس کا یہ فعل کا کرنے والا خالق اللہ. اس میں دو مؤثر بھی نہیں ہے، سب کچھ وہ انڈیپینڈنٹلی اللہ کا. اس کے جیسے ایک روباٹ ہے نا، روباٹ کا فیصلہ، روباٹ کا ایک مجھے 10-15 سیکنڈ زیادہ دے دیں، ان کو بھی آپ ایکسٹرا دے دیں. روباٹ میں جو پروگرامر ہوتا ہے وہ پروگرام ڈالتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے. انرجی بھی باہر سے آتی ہے، روباٹ کا اپنا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اسی طرح آپ جو بھی ریپ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، کافر رہنے، یہ سب اللہ کا کام ہے. تو پھر شریعت ہی باطل ہے. جی اسلام ہی باطل ہے. یہ روز جزا، روز قیامت سب باطل ہے، جھوٹ ہے. اور یہ اللہ ظالم ہے. پھر تو کیا ہمیں سزا دے رہا اپنے کاموں پر؟ ریسیٹ کرتے جی ہیں. ماڈریٹر جی، نیکسٹ 5 منٹ جو ہیں وہ نیکسٹ 5 منٹ آپ کے شروع ہو گئے ہیں. حسن الہاری صاحب کے نا اینڈنگ میری آپ- ہوگی. ہاں جی، نہیں اینڈنگ میری ہوگی نا. ابھی ہاں جی، ابھی نہیں، ابھی آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، 5 منٹ ان کے، پھر اینڈ آپ کے پاس. ٹھیک ہے، مطلب یا کہ پھر ہم 5 منٹ حسن الہاری صاحب کریں گے، پھر بیسیکلی حسن الہاری صاحب 10 منٹ ٹوٹل کریں گے، پھر کلوزنگ میں کروں گا. ہاں جی ٹھیک ہے، صحیح، اوکے جی. ریسٹارٹ کر سکتے ہیں بس. ریسٹارٹ کر لیں پلیز. چلیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، میں نے بھائی سمپل سی بات ہے، میں نے خود انٹلیکچوئل آنیسٹی دکھائی تھی، ٹھیک ہے، اور خود ہی میں نے دکھایا تھا کہ بھائی حسن الہاری صاحب کا عقیدہ کیا ہے. میں نے خود دکھایا، یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں میں نے خود دکھایا ہوا ہے. اسکرین شو نہیں ہو رہی، تھوڑا انتظار کرنے ذرا. ہو رہی ہے. ہو رہی ہے، اچھا. یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. The existence of human being and their capacity is created by Allah. ٹھیک ہے، The specific choices not created by Allah. میں نے خود لکھا ہوا ہے. تو یہ کیا بول رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا جواب نہیں دے رہے، نہیں دے رہے. ارے میں نے خود لکھا ہوا ہے آپ کا عقیدہ. میں نے تو 2 لاجیکل ایشوز ریز کیے. دیکھو ایک چیز خواتین و حضرات،
the viewers please, میں نے تو لاجیکل ابسرڈی پیش کی, لاجیکل آرگومنٹ پیش کی ہے. میں نے قرآن کی صرف ایک آیت کوٹ کی ہے. اللہ علی صاحب بولتے ہیں کہ جو عمری ہیں وہ عقلی دلائل نہیں دیتے. جب دے رہا ہے وہ عقلی دلائل کا جواب پتہ کیا دے رہا ہے؟ یہ بدیہات میں سے ہے, آبویس میں سے. آبویس بولنے سے جواب نہیں ہو جاتا اللہ علی صاحب, صحیح ہے, بدیہات میں سے بولنے سے جواب نہیں آتا. اگر بدیہات میں سے ہے تو صرف اخبری کیوں اس عقیدے پر ہے؟ اگر بدیہات میں سے ہے تو اصولی آپ سے الگ کیوں ہے؟ مطلب بھائی بدیہات میں بتاتا ہوں آڈینس کو کیا ہوتا ہے. سیلف ایویڈنٹ چیز, آبویس چیز, انتہائی آبویس, کہ بندہ بس سنتے ہی مانتا ہے یا اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے انیٹلی, سیلف ایویڈنٹلی. تو جیسے 2 اور 2 4 ہے, یہ بدیہات ہے, مطلب آبویس سی بات ہے. سورج ہے, جیسے حسن علی صاحب نے دیا مثال دی. اکثریت دنیا وہ عقیدہ رکھتی ہے اگر بدیہات میں سے ہوتی ہے. یہاں اکثریت مسلمان وہ عقیدہ نہیں رکھ رہے, یہاں تک کہ ان کے خود جو شیعہ جن کو یہ مجتہدین کہہ رہے ہیں, غالباً اللہ عالم, مجھے نہیں پتا کس حد تک ان کو مجتہدین مانتے ہیں, وہ یہ عقیدہ نہیں رکھ رہے. اور یہ لاجیکل ابسرڈی کہ 200 جو عیسائیوں کا عقیدے سے لازم آتا ہے وہ ان کے عقیدے میں لازم آ رہا ہے, اس کا جواب ہی نہیں دیا. بس کیا بولا کہ بھائی نہیں بھائی 2 مؤثر نہیں ہے, ایک ہی مؤثر ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. میں نے مؤثر نہیں بولا, میں نے مؤثر تام بولا ہے. میں نے اسپیسیفک ورڈنگ استعمال کی ہے. آپ اسٹرانگ مین کر رہے ہیں میری آرگومنٹ. سبب تام ہے ادھر, سفیشینٹ کاز ہے ادھر مراد, صحیح. تو آپ پلیز آرگومنٹ کو صحیح سے سمجھیں. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے سر علی صاحب. اب بات رہی آپ کے باقی جو آپ نے پوائنٹس ریز کیے. ما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین, یہ صرف اہل البیت کے لیے مراد ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ بول رہے ہیں, اب لاجک سنو, اگر اس سے جبر لازم آتی ہے تو اہل البیت کے پاس فری ول نہیں ہے, اہل البیت کے لیے جبر لازم ہے. اگر اس کے لیے انسانوں کے لیے جبر لازم آتی ہے, ما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین, سے اگر جبر لازم آتی ہے باقی انسانوں کے لیے اور شریعت فاسق ہو جاتی ہے تو بھائی اہل البیت کے پاس فری ول نہیں ہے بھائی, اکارڈنگ ٹو حسن اللہ یاری کی خود آرگومنٹ. تو obvious سی باتیں مراد نہیں ہے. مراد یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہائر لیول آف ول ہے, ہم اس کے انڈر آتے ہیں. اس کو اس طرح میں ایگزامپل دیتا ہوں. سوچو بھائی ایک ٹائم ٹریولر ہے, صحیح ہے, وہ ایک دن فیوچر میں ٹریول کرتا ہے, پورا دن دیکھ کر آ جاتا ہے, پورا دن دیکھ کر آیا تھا, پھر پچھلے دن میں آ جاتا ہے. پھر اپنے دوستوں کو بولتا ہے دیکھو اب میں نا تمہیں بتاؤں گا کل کیا ہوگا, صحیح ہے. وہ لوگ بولتے ہیں کیسے بتاؤں, بولتے ہیں میں ابھی نہیں بتا رہا, بس تم ٹیسٹ کرو مجھے. ٹائم ٹریولر کہتا ہے. اس کے دوست چلاک ہوتا ہے. ٹائم ٹریولر کا گھر ہوتا ہے, اس کے اراؤنڈ فینسز ہوتا ہے. سنو ایک اور سے, اس کے اراؤنڈ فینسز ہوتا ہے. تو اس کے دوست اس کو بولتا ہے اچھا تم بتانا کہ ہم کس گیٹ سے نکلیں گے. فینس کے 4 گیٹس ہوتے ہیں, بولے کس گیٹ سے نکلیں گے, اور ایک کونے میں درخت ہوتا ہے. ٹائم ٹریولر لکھ دیتا ہے نوٹ میں اور دوست کو دیتا ہے. دوست کیا چلاکی کرتا ہے, درخت کے اوپر چڑھ کر کود جاتا ہے. پھر نوٹ کھول کے دیکھتا ہے ٹائم ٹریول نے لکھا ہوتا ہے بھائی یہ لوگ چڑھ کے کودیں گے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی ٹائم ٹریولر نے یہ نوٹ میں لکھنے سے کیا جبر لازم آئی؟ جبر لازم ہی نہیں آتا. ویسے ہی اللہ کا علم ہو, اللہ کی مشیت ہو یا اللہ کی خلقیت, جبر لازم نہیں آتا. لاجکلی ان کا آرگومنٹ بن نہیں رہا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ افعال خالق ہے, ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ افعال کے خالق. پہلی بات اشاعرہ کا اللہ کی, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, سب کو اس میں دیتا ہوں, اصولیین کے بھی دیتا ہوں. 30 seconds میں نے left. کب کہا اللہ اس کا خالق ہے, میں نے کب اٹھایا اللہ اس فعل کا خالق ہے, ارادے کا خالق ہے. اس سے کیا اللہ چائے پینے والا بن جائے گا؟ نہیں بھائی, اللہ درخت کا بھی خالق ہے, درخت تھوڑی بن گیا اللہ. ایسے اللہ کا چائے میری چائے پینے کا فعل فل کر رہا ہے تو خالق ہے فعل کا. فاعل مطلب وہ تھوڑی بن گیا کہ بھائی چائے اللہ پی رہا نا, ایک لاجک ہی نہیں بن رہی. سمپل سی آرگومنٹ ہے. اس پہ اگر میں 10-15 منٹ اور دیں گے تو ہے نا میں ایک اور چیز کور کر دوں گا, ٹھیک ہے. ٹائم اینڈ. اس میں ایک منٹ بھائی, میری باری. 10 سیکنڈ جی اچھا سر, لے لیں 10 بسم اللہ. ٹھیک ہے. ہاں, اب بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بولا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ لازم نہیں آتا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق تکوین ہے. مطلب مان لیں کہ کوئی چیز ہے جو تخلیق مخلوق مطلب وجود میں آ رہی ہے, چینج ہو رہا ہے, لیکن اللہ خالق نہیں ہے. سمپل سی بات ہے بھائی, اگر کوئی چیز وجود میں آ رہی ہے تو بھائی وجود میں آ رہی ہے. کچھ اگر چینج ہو رہا ہے, چینج ہونے کے لیے کوئی چیز تو وجود میں آئی ہے نا, اسی لیے چینج ہو رہا ہے, ورنہ چینج نہیں ہو رہا. چینج کا مطلب یہ ہے کوئی چیز نہیں ہو تو بھائی وجود میں آئی ہے. وہ جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ اسٹیٹ ہے, وہ جو خالق کون ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب بات یہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی, میں ایک لائن بول رہا ہوں, میں ختم کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا جو ورڈ آیا ہے تخلیق کا,
وہ خالق اور فاعل وجود میں لانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، صرف وجود میں لانے والا نہیں، تخلیق کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، صرف وجود میں لانے کوئی بھی نئی چیز آ رہی ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، اس کو ہم کہیں گے انسفیشینٹ کاز ہے. آپ سمپل جواب جو دینا تھا آپ کو، اس سے لاجیکل ایشو ختم ہو جائے گا، وہ انسفیشینٹ کاز کہیں گے آپ. خیر ٹائم تھوڑا ختم ہو گیا تو میں ابھی اس کو بریف کر رہا ہوں، آپ کنٹینیو کر حسن صاحب آپ سکتے ہیں. 6 منٹ لے سکتے ہیں. جی سر. آپ کا ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین ملاحظہ کریں کہ فصیح اللہ بھائی نے کہا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اس سے لازم آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام مجبور ہوں. وہ آپ کی تفسیر کے تحت لازم آتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں نیت پیدا کر دیتا ہے. آپ نے بالکل ہر دفعہ کیوں سائڈ اسٹیپ کر رہے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ جب نیت پیدا کر دیتا ہے مجھ میں نماز نہ پڑھنے کی تو میں نماز نہ پڑھنے پہ مجبور ہوں نا. اس کا کیوں جواب نہیں دیا آپ نے؟ کافر پہ کافر میں کافر رہنے کی نیت پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ اس کا مؤثر وہ اللہ ہے. اللہ نے اس کے یہ نیت پیدا کیا تو وہ کافر کیا گناہ ہے اس میں؟ یہ آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ تو آپ کے تفسیر کے تحت لازم آتا ہے نا کہ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین کہ نیت اللہ بناتا ہے. اہل بیت علیہ السلام میں نیت اللہ بناتا ہے. یہ اس آیت کا تفسیر نہیں ہے. آیت کا تفسیر یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں چاہتے مگر یہ کہ وہ جو چیز اللہ چاہتا ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام انہی چیزوں کو چاہتے ہیں، انہی افعال کو پسند کرتے ہیں، انہی افعال کرنے کی وہ دنیا میں بجا لانے کی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا یہ ہے، یہ اس سے جو تفسیر ہم کرتے ہیں اس خطاب اہل بیت علیہ السلام سے ہے اور اس سے کوئی جبر لازم نہیں آتا. اچھا، آپ نے ٹائم ٹریولر کی مثال دیا کہ ٹائم ٹریولر کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ درخت سے چھلانگ لگا کے باہر نکلیں گے نا، کسی دروازے سے نہیں نکلیں گے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح. اور بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے نالج کا آپ نے مثال دیا، لیکن آپ کو مثال دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ پیدا کرے کسی میں. اگر ٹائم ٹریول ان لوگوں میں ارادہ پیدا کر لیتا ہے کہ آپ نے اسی گیٹ سے جانا ہے تو پھر تو جبر لازم نہ آئے گا نا. اگر ٹائم ٹریولر نے انہی لوگوں میں یہ نیت پیدا کرے کہ یہ شخص درخت سے چھلانگ لگا کے باہر کودے گا نا تو لازمی بات ہے کہ اس سے جبر تو لازم آتا ہے. آپ نے مثال ہی غلط دی. اچھا، آپ نے کہا مؤثر تام. ملاحظہ کیجئے کہ انسان کے افعال میں بہت سارے مؤثر کازز ہوتے ہیں. ہم جب مثلا یہ پانی پیتے ہیں نا، اس میں بہت ساری چیزیں دنیا میں ہونی چاہیے کہ ہم یہ پانی پی سکیں. ہم کبھی نہیں کہتے انسان اس میں مؤثر تام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور ٹیمپریچر بحال ہو، دنیا میں جنگ نہ ہو، کوئی ایٹمی دھماکہ نہ ہو اور یہاں پہ اس پانی میں زہریلی مواد نہ ہو، تب ہم جا کے پانی پی سکتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں یہ سب مؤثر ہیں کہ میں پانی پی سکوں. تو میں کبھی نہیں کہتا کہ سب ایفیکچویشن جو ہے پورا ایفیکیسی پورا انسان کا اس میں. لیکن یہ جو ارادہ کرتا ہوں کہ میں پانی پیوں اور یہ میں اٹھاتا ہوں اس پانی کو پیتا ہوں، یہ سب میرا کام ہے. جو فعل ہے اس میں سارا کا سارا اس میں مؤثر ہوں. لیکن اس فعل کو یہ فعل کی پاسبلٹی میں دنیا میں بہت ساری چیزیں بہت سارے لا تعداد شرائط ہونی چاہیے تاکہ میں اس فعل کو بجا لا سکوں. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نیت پیدا کرنا اللہ کا کام ہے اور فعل بھی اللہ کا کام ہے، لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ اللہ فاعل ہو. دیکھیں میرے محترم ناظرین، ایک روباٹ ہے. روباٹ اس کو اپنا کوئی ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے جی. روباٹ کو پروگرامر ہے نا، جو آپ اس کو کمانڈ کریں وہی کرے گا. انرجی بھی اس کو ہمیشہ باہر سے ملنی چاہیے نا. اب کوئی روباٹ ہے، فرض کریں کہ وہ روباٹ کسی کار فیکٹری میں اسکروز کو وہ ٹائٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا فاعل کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایک حیثیت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روباٹ وہ اسکرو ٹائٹ کر رہا ہے. ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے پروگرامر نے، جس انجینئر نے اس کو یہ پروگرام کیا اس نے کیا. اصل میں وہی ہے، اصل میں رسپانسبل وہی ہے. اگر وہ روباٹ غلط اسکرو کو ٹائٹ کر رہا ہے، اگر اس کے کام میں کوئی خلل ہے تو وہ جس نے وہ پروگرام بنایا ہے اسی کی پرابلم ہے، اسی کی جو ذمہ داری ہے. اب انسان کو ان لوگوں نے بالکل روباٹ بنا دیا کہ انسان کا نیت اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا، اور یہ کہہ رہا کہ میں نے جواب نہیں دیا. اور بھائی میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات بدیہی ہے. جیسے سامنے سورج ہے کہ بھائی ہم اپنے افعال خود بجا لاتے ہیں. ہر شخص اپنی زندگی میں جا کے دیکھے کہ بھئی آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس کمرے میں بیٹھیں میرے پروگرام کو دیکھیں یا دوسرے کمرے میں جا کے بستر پہ سو جائیں. یہ ارادہ کون کرتا ہے؟ آپ اپنی ضمیر میں جا کے دیکھو. یہ ارادہ آپ کرتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ پروگرام دیکھنا،
یا ادھر اس کمرے میں جانا. یہ کوئی اور نہیں کر رہا. اس سے تعدد خالقین بھی لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اب یہ شخص یہ ہمیں بتا دیں کہ اتنی بدیہی چیز کو جو ہر انسان اپنے وجود میں پاتا ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیا. پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, کہ اگر اللہ تعالیٰ کافر میں کافر رہنے کی نیت وہ مستقل پیدا کر رہا ہوتا ہے تو پھر پیغمبر کو بھی کیوں بھیجا, قرآن کو کیوں بھیجا, شریعت کو کیوں بھیجا. روز قیامت حساب و کتاب کس لیے ہے جب وہ سب کچھ وہ خود کر رہا ہوتا ہے. اچھا میرے پاس 1.5 منٹ مزید ہے. اچھا میں اجازت دیں میں مزید اپنے ٹائم کا استفادہ کرتا ہوں. آپ کے پاس 1 منٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مزمل میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا. فرمایا کہ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے, یہ تو صرف ایک یاد دلانے والی بات ہے, جو چاہے اپنے رب کے راستے پہ چل پڑے, اپنے رب کی طرف, اپنے رب کی رضا کی طرف راہ اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ انسان میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے لوگوں کو راستہ دکھایا, اب جو چاہے شکر گزار بنے, جو چاہے ناشکری کرے. اب اگر وہ خود ہی ناشکری کرا لیتا ہے, خود ہی کفر کرا لیتا ہے, تو یہ آیا غلط ہے نا. اس کا تفسیر ہمیں بتائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اے اہل کتاب کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو. اللہ کے انکار خود اللہ کر رہا ہوتا ہے. بیچارے اہل کتاب نے کیا انکار کرنی ہے, وہ تو صرف روباٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے کی نیت اس میں پیدا کیا, تو پورا قرآن ہی غلط ہے جی. رسول کو بھیجنا بھی 1,24,000 انبیاء کو بھیجنا وہ بھی بہت بڑی غلطی کی اللہ نے ان کے عقیدے کے روح سے. چلیں اینڈ ہو گیا. آلرائٹ. اس ابھی کے بعد حسن اللہ لاسٹ صاحب ایک اور 1 منٹ. پھر میں ایڈنگ کروں گا نا. ہاں جی. اب اینڈنگ جو ہے وہ اینڈنگ 5 منٹس, اور اگر آپ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں 6.5 منٹس یعنی اراؤنڈ 6:30 منٹس کی تو آپ لے سکتے ہیں. تو یور ٹائمر اسٹارٹس ناؤ. حسن اللہ صاحب کریں گے نا پہلے. نہیں ان کا کیا ٹائم مطلب؟ ختم ہو گیا. نہیں کلوزنگ جس نے اوپننگ کی ہے وہ کلوزنگ کرے گا اینڈ میں. اچھا اگر- ہاں جی, تو آپ نے اوپننگ کیا, آپ کلوزنگ کر سکتے ہیں. تو کلوزنگ کا ٹھیک ٹائم ہے. اسٹارٹ وہ کرنے لگیں. تو کلوزنگ کا ٹائم اسٹارٹ کر لیں. اسٹارٹ کر لیں 6 منٹس اینڈ 30 سیکنڈس. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے دیکھیں پہلی بات ہے جو سارے قرآن ورسز دکھائیں, جو ساری آیات دکھائی ہیں, اچھی باتیں دکھائیں, بہت اچھی بات ہے. یہ پہلی بات کس کا عقیدہ رد کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو ہم اوکیجنلزم کہتے ہیں. میں ہوں ہی نہیں اوکیجنلسٹ بھائی. جو فلاسفہ کے نزدیک جو اوکیجنلسٹ کہتے ہیں, جو جن کے نزدیک جو اشاعرہ ہیں, میں ہوں ہی نہیں. اشعری کتنی بار بول دوں, میں نے اس کا جواب بھی دے چکا ہے. میں بول رہا ہوں کہ آپ سے سفیشینٹ کاز مانتے ہیں. انسان کے پاس انسفیشینٹ ہے لیکن کاز ہے. مؤثر تام الحقیقہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کا خالق نہیں بن رہا ہے, ایسا اثر نہیں ہے. اس سے آپ مان رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیزیں موجود رکھتی ہے اس میں اللہ خالق نہیں بن رہا. سو اگین اللہ علیہ صاحب آپ اشاعرہ کے رد کرنے پیچھے کیوں پڑے گا جب آپ کے سامنے اشعری بیٹھا ہوا ہے ہی نہیں. آپ پوچھ لیں بھائی آپ کا کیا ہے, انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. اب بات یہ ہے مؤثر تام. اب دیکھیں خواتین حضرات دیکھیں, انہوں نے جواب دیا ہی نہیں. یہ دیکھیں یہ پوری فلسافیکل آرگیومنٹ ہے کہ اگر دو مؤثر تام ہیں تو دو کازز آ جائیں گے, دو کاز آ جائیں گے ایک سنگل ایونٹ کے. 200% کاز فار اے سنگل ایونٹ. یہ میٹافزیکلی ابسرڈ ہوگا. مطلب میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں حسن العاری صاحب, میں اس کا ایگزامپل جیسے آپ کو دیتا ہوں. جیسے میں نے ایک کپ اٹھایا, یہ کپ میرا ارادہ تھا. یہ میں اگر میں مؤثر تام ہوں اللہ نہیں ہے. سوال یہ ہے حسن العاری صاحب, کیا اللہ اس پہ ابھی اسی وقت مؤثر تام بن سکتا ہے میرے ساتھ؟ اگر اللہ چاہے وہ روک سکتا ہے. بہترین. اگر اللہ بن سکتا ہے چاہے, نا, اگر چاہے, ٹھیک ہے. اگر اللہ اگر وہ چاہے ارادہ کرے کر سکتا ہے. مطلب میں بھی مؤثر تام ہوں, اللہ بھی مؤثر تام بن جائے گا اگر نہیں. چاہے. یہ ممکن ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. مطلب کہ یہ ممکن آپ ہے اگر مؤثر اللہ تام چاہے. نہیں ہے, آپ مؤثر تام نہیں. ٹھیک ہے صحیح. سبب تام مان چکے ہیں, ساری ڈسکشن ہی ہماری یہاں تک ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ بھی اثر کر سکتا ہے اور میں بھی اثر کر سکتا ہوں. میں بھی کر کتنے- سکتا ہوں. اگر میں آپ کے ساتھ ہوں نا کمرے میں, میں کب آپ کے لے کے باہر پھینک دیتا ہوں, میں بھی کر سکتا ہوں.
وہاں پہ مؤثر ہو, یا میں کب اٹھا کے آپ کے منہ میں ڈال دوں, میں بھی مؤثر بن سکتا ہوں. ماڈریٹر از انٹرپٹنگ. آپ نے جی میں نے سمجھا کہ آپ نے سوال کیا نا. وہ سوال کا وہ لگا کہ سوال آگے چلے, میں سوال نہیں تھا, میں بول رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ وجود میں مطلب اثر انداز, میں بھی دے رہا ہوں, اللہ چاہے تو وہ بھی ساتھ میں کر سکتا ہے. تو کتنے افیکٹس ہوں گے؟ 2 افیکٹس ہوں گے. 2 افیکٹس ہوں گے تو کتنے کازز ہونے چاہیے؟ 2 کازز ہونے چاہیے. لیکن سوری, اگر 2 کازز ہوں گے تو کتنے افیکٹس ہونے چاہیے؟ 2 افیکٹس ہونے چاہیے. لیکن افیکٹ صرف ایک ہوگا. یہ لاجیکل کانٹرڈکشن ہے کہ 200% کازز ریزلٹ ہونا چاہیے, 200% افیکٹ, لیکن 100% افیکٹ ہو رہا ہے. یہ لاجیکل ابسرڈی. اس کا انہوں نے جواب دیا ہی نہیں. یہ جو میں نے سلائڈ ابھی کھولی تھی اس کا کہاں جواب دیا؟ صحیح ہے, بس بول دیا وجدان میں. ارے وجدان دلیل تھوڑی ہوتی, اپنے اندر جھانک. میں نے جھانک لیا, نہیں ملا مجھے. پھر میں نے عقل استعمال کی, اور اصولین نے بھی عقل استعمال کی, سارے سنیوں نے بھی عقل استعمال کی, اور آپ کے مخالف ہیں. تو کیسا وجدان ہے؟ کیسے سیلف ایویڈنٹ ہے؟ نہیں ہے سیلف ایویڈنٹ. ٹھیک ہے, اب بات یہ جو قرآن کی آیت بولی, میں نے بول دیا بھائی یہ شاعرہ کا رد کر رہے ہیں تو میرا عقیدہ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہ یہی اوور ڈٹرمنیشن جو عیسائیوں کا ہے. عیسائی کی کیا مانتا ہے؟ عیسائی بولتا ہے کہ بھائی جو جیزس ہے وہ بھی خالق ہے, یا وہ بھی مؤثر ہے, جو فادر ہے وہ بھی مؤثر ہے. تو ان کی رد میں ہم کہتے ہیں اگر 2 مؤثر ہے تو ایک افیکٹ کیسے 2 افیکٹس ہونے چاہیے, یا 200% افیکٹ ہونے چاہیے. لیکن اگر ایک افیکٹ ہے تو بھائی مؤثر 2 نہیں ہو سکتے, ایک ہی ہوگا. اس کو فلسفی میں کہتے ہیں لاجک. صحیح ہے, لاجک میں کہتے ہیں کہ لاجک میں کہتے ہیں اس کو کہ اوور ڈٹرمنیشن. ٹھیک ہے, اوور ڈٹرمنیشن. جیسے کہ ارادہ میں نے کیا, اللہ اس کا خالق نہیں ہے, میرے ارادے کا خالق نہیں ہے, اکارڈنگ ٹو حسن اللہ علیہ السلام. میرا ارادہ کیا اللہ چاہے تو اثر انداز کر کے وجود میں لا سکتا ہے؟ کہ اللہ اس پر خالق قادر ہے؟ اگر قادر ہے تو 2 ارادے ہونے چاہیے, لیکن نہیں ہوں گے, ایک ہی ہوگا. ایک اسپیسیفک ارادے کی بات ہو رہی ہے. یہ لاجیکل امپاسبلٹی لازم آ رہی ہے. جو عیسائی مانتا ہے وہ چیز ان کے عقیدے میں لازم آ رہی ہے. اب انہوں نے بولا ما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین. میرا ایک سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے, تھوڑا سا سوال ہے, آپ پلیز زمبی اوائڈ کریں, بس میرا تھوڑا سوال ہے, جنوین سیکھنا بھی ہے. کیا جو ہماری مشیت ہوتی, ہمارا چوائس کرنے سے پہلے, کیا اللہ نے وہ ارادہ نہیں کیا ہوا ہوتا میری چوائس سے پہلے؟ آپ ہماری چوائس ارادے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر ارادے سے مراد لیتے ہیں ارادۃ العلم, کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں کب پیوں گا, میں نماز پڑھوں گا, میں مسجد جاؤں گا, جی ہاں, یا میں جو بھی کہا اللہ کو علم ہے. لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا, بالکل نہیں. میرے جو فعل اختیاری ہیں اللہ نے ان کا فیصلہ نہیں کیا. میرے افعال غیر اختیاری, میرے جتنے غیر اختیاری افعال ہیں جیسے کہ میرے دل میں میرے دل کی دھڑکن ہے نا, وہ میرے اختیار میں نہیں, وہ اللہ کا کام ہے, اللہ نے اس کا فیصلہ کیا. لیکن جو میرے چوائسز ہیں اللہ نے ان کا فیصلہ نہیں کیا. سر میں نے خود ہی یہ آڈینس کو بتایا کہ آپ کا عقیدہ ہے. اچھا, میں سمجھا کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, معافی چاہتا ہوں. دیکھیں, اب یہ چیز ہے کہ بھائی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کوئی چیز کی ول کر رہا ہے, سوری علم کے حساب سے ول کر رہا ہے, لیکن جب میں یہ کپ اٹھانے کا ول کر رہا ہوں تو اللہ ول نہیں کر رہا. سن رہے ہیں, مطلب when I will to pick this up, Allah is not willing. Of course he doesn't. Of course he does not. Absolutely he won't. اللہ کی ول کے علاوہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. دیکھیں, اگر اس سے مراد کے علاوہ چیزیں, اگر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں جواب, یہ سوال ہے یا سوال نہیں ہے بھائی, مجھے نہیں پتہ چلا. نہیں ابھی ٹھہر جائیں. اچھا 10 سیکنڈز لے لیں, بس ختم ہو گیا ٹائم. آلرائٹ, اوکے, ٹھیک ہے, صحیح. آلرائٹ, سو ٹائم از اینڈڈ. ٹھیک ہے, ڈیبیٹ ٹائم آفیشلی اینڈ ہو گیا ہوا ہے. اس کے آگے جو ہے کیو اے سیشن, اوپن ڈسکشن کر سکتے ہیں. کیو اے نہیں, اوپن ڈسکشن. پہلے اگر اوپن ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو چوائسیز ہیں, ورنہ جو ہے اگر لیو کرنا چاہتے ہیں تو لیو کریں. اوپن ڈسکشن تو ہو ہی گیا, بس میں کیو اے کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میرے سے جو سوال ہے وہ کر لیں آڈینس جلدی سے, پھر میں انشاءاللہ, مجھے نکلنا بہت لیٹ ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے, کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے. دیکھیں, میرا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں, I'll tell you, یہ کہتا ہے کہ میں اللہ یاری جو ہوں, میں نے مخالفت کی ہے شیعوں کے ساتھ, میں نے مخالفت کی ہے اہل سنت کے ساتھ,
حسن صاحب جی کوئی جی حسن صاحب ایک منٹ اب صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کیو اے تک ہے، تو اگر کیو اے کے اندر کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے اس کے اندر آپ جواب دے دیجیے، ٹھیک ہے؟ کیو اے میں آپ سے تو کوئی میں ان سے سوال پوچھتا ہے کوشچن کرنا چاہتا ہوں نا، مجھے اجازت ہے کوشچن کرنے کا؟ نہیں سر ملک ایسا صاحب، اصل میں میرا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، شاید میں 5-10 منٹ میں بھی نکل جاؤں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ کی تو مرضی بھائی. ہم وہ ہے آڈینس نا کے کوشچن کا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آڈینس کی ملک صاحب آپ کوشچن لے کوشچن لیں. لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا کیا سوال ہے؟ اگر میں چلیں لگا کہ جلدی دے سکتا ہوں جواب تو چلیں، 2 منٹ میرا میں دے سوال گا. یہ ہے میرے بھائی، دیکھیں آپ کا جو عقیدہ ہے وہ دنیا کے جتنے عاقل ہیں ان کے خلاف ہے بھائی، کیونکہ دنیا کے میرا کافر کیا بھی عقیدہ ہیں. ہے؟ میں بتا رہا ہوں، میں ابھی بتا رہا ہوں. دنیا میں جتنے کورٹس ہیں، دنیا میں جتنے آپ کے پاکستان کے محکمہ عدالت ہے، یا آپ کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں نا، آپ اپنے افعال کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کا آپ کو انعام ملے گا، آپ نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کو اس کا بازپرس ہوگی. اور اگر آپ نے کوئی کرائم انجام دیا، پولیس پکڑ کے آپ کو کورٹ میں لے جائے گا، جیل میں ڈال دے گا. یہ پوری دنیا میں، پوری اوقلا کا ہے. یہ اسی صورت میں صحیح ہے کہ آپ نے نیت کی ہے. آپ نیت کرنا آپ کا کام ہے. اگر نیت کسی اور نے کیا تو جتنے عدالتیں ہیں نا، وہ ان کو یہی چاہیے کہ بھئی یہ تو اللہ کا کام ہے نا، کسی نے قتل، یہ اللہ کا کام ہے، چھوڑو بھائی اس کو کیوں پکڑنا ہے؟ اللہ نے کرایا نا. اللہ نے نیت کر آپ میں پیدا کیا کہ بھئی جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، جو بھی ہے. اور جن لوگوں نے اچھے کام دیے ان کی بھی کوئی تعریف کا مستحق نہیں ہے بھائی. اللہ نے ان میں یہ نیت پیدا کر دیا اور اللہ نے ان میں فعل بھی پیدا کر دیا. ختم بات. یعنی یہ سب کو پتہ ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. پوری انسانی تہذیب ہی معطل ہو جائے گی. دنیا میں کوئی اس بات کو نہیں مانتا. جی سر. ارے یہ خود ٹھیک اس ہے شخص سر، یہ خود اس کا جو فلسفہ ہے نا، یہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اس فیصلے پہ عمل نہیں کرتا. اس کے بچے غلطی کریں ان کو مارتا ہے، کہتا ہے تم نے یہ کیوں کیا. فلسفہ کیا ہے؟ یہ وہ بچوں کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی اللہ نے یہ حسن نیت تم میں صاحب پیدا آپ کیا. پرسنل ہو رہے ہیں. نہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقیدہ اتنا باطل ہے کہ یہ شخص خود اس عقیدے کا پابند نہیں ہے. میرا عقیدہ یہی کہ بتا دینا کیا ہے میرا عقیدہ. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نیت پیدا کرتا ہے کوئی نا. عالم بتائے میرا عقیدہ. عالم کا نام لے میرے عقیدے پر. میرے بھائی آپ کو کوئی عالم کی ضرورت نہیں. آپ نے خود ابھی 10 مرتبہ اقرار کیا کہ اللہ نیت پیدا کرا دیتا ہے اور اللہ فعل بھی اللہ کا کام ہے. فعل کا خالق اللہ ہے. فعل کا خالق کا کیا مطلب ہے؟ وہ کراتا ہی ہے. نیت جب اللہ پیدا کر لیتا ہے نا، جھوٹ بولنے کی، آپ کے بچے نے فرض کریں نماز نہیں پڑھی آج، ایک عالم بتا میں سے ایک عالم بتا دیں جس کا میرا والا عقیدہ ہے. آپ کو علم ہے نا ماشاء اللہ سے، بتائیں پلیز. آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کا عقیدہ یہ عقیدہ؟ میں کہہ رہا ہوں میرا اشعری کا عقیدہ نہیں ہے. 100 بار میں نے اشعری کا کم نام لیا بھائی. میں نے آپ کو بولا کہ آپ نے آپ کا جو پوزیشن ہے اس ڈیبیٹ میں نا بھائی، چلیں اس کو سمجھ نہیں آیا. میرا اشعریوں کا نہیں ہے، آپ اشعریوں کا رد کر رہے ہیں. میرا عقیدہ کیا ہے بتائیں، کس عالم کا عقیدہ؟ ابھی یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ نیت بنانا یہ اللہ کا کام ہے، جو پرٹیکولر ڈیسیجن ہے یہ اللہ پیدا کرتا ہے. ایک عالم بتا دیں اس کا میرا والا عقیدہ ہے. عالم کو چھوڑیں. آپ نے ابھی ڈیبیٹ کس بات پہ ہوئی ہے نا، اسی بات پہ ہوئی ہے. اب کہتے ہیں عالم کا نام لے لو. صاحب آپ کیونکہ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میرا عقیدہ کیا ہے. میں نے 100 بار بولا اور میں نے ایک سینٹینس بولے اس سے میرا عقیدہ واضح ہو گیا. آپ نے شاید اس کو سنا نہیں یا آپ نے اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا اور آپ بھول گئے. میں نے ایک سینٹینس بولا اس سے پورا کلیئر ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ تاثیر انسان کے عمل میں تاثیر نہیں ہے، انسان کے ارادے میں تاثیر نہیں ہے. میں نے کہا ہی نہیں. میں نے کہا ہے انسفیشینٹ کاز ہے انسان انسفیشینٹ کاز ہے، سفیشینٹ کاز نہیں ہے. جیسے آپ ارادہ نیت کون پیدا کرتا ہے بھائی؟ نیت کون پیدا کرتا ہے؟ صاحب آپ نے بہت زیادہ، انتہائی زیادہ آپ نے اسٹرامین کی ہے میری پوزیشن. میں پتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ کا یہ ہے کہ دنیا کے سارے اعمال میں اجازت دیں، میں آپ کے فعل کو جو سمجھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ نے سفیشینٹ کاز بتایا نا، اسی کو تو آپ رد کر رہے ہیں. ابھی تک آپ رد کرتے آ رہے ہیں کہ اگر 2 مؤثر ایک فعل میں شامل ہوں، انسان بھی اس میں مؤثر ہے، اللہ بھی مؤثر ہے، تو اس سے کیا شرک لازم آتا ہے کہ ایک فعل میں 2 مؤثر کیسے شامل ہو گئے؟ انسان کی نیت یعنی مشترکہ طور پہ، اجازت دیں، انسان نیت کرتا ہے شراب پینے کی. حسن ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، ہم بس یہ پوچھ لیتے ہیں. ہاں وہ بتا رہے ہیں کہ انسان انسفیشینٹ کاز ہے. ابھی تک تو بتا رہا تھا کہ اللہ پیدا کر رہا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں انسفیشینٹ کاز ہے کہ انسان کی نیت جو ہے، انسان کی نیت انسان بھی پیدا کرتا ہے، اللہ دونوں مل کے پیدا کرتے ہیں. یہی بات کر رہے ہو؟ یہی پوزیشن ہے آپ کا؟ یا نیت جو ہے صرف اللہ پیدا کر رہا ہوتا ہے؟ چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کی یہ تو پوزیشن نہیں ہے نا، پوزیشن کو بتائیں. آپ بتائیں آپ کا پوزیشن کیا ہے جی؟ آپ کا پوزیشن کیا ہے جی؟ بتاؤ. میں آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں. آپ کو کلیئرلی میرا پوزیشن نہیں پتا
ٹھیک ہے. میں عالم کا نام بھی بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو عالم بالکل بھی نہیں پسند, میں اس کا نام بھی بتا دوں گا. میری پوزیشن ان کی بہت قریب ہے, ٹھیک ہے. ان کے میں کوٹ بھی کر دوں گا اگر آپ چاہیں, ٹھیک ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اثر ہے, کام نہیں ہے. میں نے بار بار کہا سفیشینٹ کاز. سلائڈ واپس سے کھول دوں, اس میں لکھا ہوا ہے سفیشینٹ کاز انسان نہیں ہے, انسفیشینٹ. میں بات کر رہا ہوں. انسان جب نیت کرتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں پارشلی اس کا انسان بنا لیتا ہے, انسفیشینٹ کاز ہے. تو دوسرا کاز کو کیا چیز ہے اس کا؟ حسن صاحب میں ایک بات منٹ, پورا بات عقیدہ پوری بتا کریں. دوں. بسم اللہ, آپ سمجھا دینا, آپ سے سوال جواب ہو رہی ہے, آپ بتائیں, سمجھائیں. انسفیشینٹ کاز جو ہے وہ انسان ہے, ٹھیک ہے, یا جو بھی ول اختیار جو بھی رکھتا ہے. سفیشینٹ کاز اور نیسیسری کاز پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. دیکھیں ابھی جو نیت بن رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نیت بننے میں کئی کازز ہیں. ایک انسفیشینٹ کاز انسان ہے, سبب ناقص انسان ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی رول ہے. یہی کہہ رہے ہیں, کہنا چاہ رہے ہیں اس نیت بننے میں؟ نہیں نا یار صاحب, اس کے لیے الگ ہم ڈیبیٹ رکھ لیں گے. میرا عقیدہ بتا دوں گا, میں بتاتا ہوں عقیدہ کیا ہے. بھائی صاحب آپ خود دیکھیں, آپ ٹرمینالوجی سے باہر نکلیں, کیونکہ لوگوں کو بھی ٹرمینالوجی کا نہیں پتا نا. ٹرمینالوجی دیکھ, اجازت دیں, آپ کو خود آپ کے ذہن میں آپ کی ٹرمینالوجی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو پتا ہے, لوگوں کو تو نہیں پتا. آپ اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں انسان جب نیت کرتا ہے, یا تو ہم اجازت دیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, انسان خود نیت کرتا ہے نا, میں نیت کرتا ہوں اور اس کے رسپانسبل بھی میں ہوں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے یا میں نے غلط کام کرنا ہے. اگر میں نے اچھا نیت کیا تو میں اچھا آدمی, میں نے برا نیت کیا تو برا آدمی, ٹھیک ہے نا. یہ میرا کام ہے, میں اس کا رسپانسبل ہوں. یہ ایک ہے کہ میں نے نیت کی. اب یا اللہ پیدا کر دیتا ہے نیت, میرا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے, اللہ نے مجھ میں پیدا کیا, ٹھیک ہے. یہ دو. تیسرا یہ ہے کہ کئی عوامل مل کر, اس میں اللہ بھی ہے, اس میں بندہ بھی ہے, اور بھی دوسرے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو انہوں نے سب مل کر کوئی چیز بنایا. آپ جو تیسرا بتا رہے ہیں نا, تیسرا آپ کے عقیدے کی روح سے تعدد خالقین لازم آتا ہے کہ دنیا میں اللہ کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے کسی چیز کو خلق کرنے میں. اگر بندہ بھی نیت کرنے میں آپ کے اگنے عقیدے کے مطابق اگر وہ انسفیشینٹ کاز ہے, وہ بھی نیت کرتا ہے, تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ اس سے لازم آتا ہے کہ وہ بھی خلق کرنے میں اللہ کے شریک ہو گیا. ٹھیک ہے صاحب, ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ نے میرا عقیدہ نہیں سمجھا, میں سمجھا دیتا ہوں. تھوڑا فلسافیکل ٹرمینالوجی جاری استعمال کروں گا, میری عادت بھی ہے. ہم واپس ڈیبیٹ کر لیں گے اس پر انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. ٹائم ملا تو ہم بالکل کریں گے. موضوع ہو گیا بھائی, یہ موضوع ہو گیا. اب جو ہے اگر ڈیبیٹ کرنا ہے نا, کسی اور موضوع کا آپ پروپوز کریں, ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے. یہ موضوع ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. ارے یار آپ بات کر رہے ہیں, اپنا کلیئر کر دوں. آپ کو میرا عقیدہ کیا موضوع ہو گیا؟ آپ کو میرا عقیدہ پتا نہیں تھا حسن صاحب, اور آپ نے رد کرنا. دیکھیں اسی لیے تو ہم کہہ رہے تھے شروع میں. دیکھیں بھائی صاحب, شروع میں نے کیا کہا کہ میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے. نہیں, میں خود بتاؤں گا. اس وقت اگر آپ مجھے بتا دیتے نا کہ ہم بات کرتے کہ آپ کا عقیدہ کیا, میں سوال بھی کرتا, تو آپ کو یہ شکایت نہیں ہوتی. ابھی مجھے اچھی طرح پتا ہے کس کا عقیدہ کیا ہے. اب یہ پھنس گیا, کہتا ہے میرا وہ عقیدہ نہیں ہے. آپ کو ابھی آپ اتنی دیر تک آپ اسی پر منازع کر رہے تھے کہ صرف اللہ نیت کرتا ہے, اللہ نیت بناتا ہے. اب جو اس سے پھر گئے, اب جو ہے اللہ جو ہے نا, جو شرابی شراب پیتا ہے نا, اللہ اور بندہ دونوں مل کر شراب پینے کا نیت کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اپنی طرف. بالکل. ابن تیمیہ کا عقیدہ بتا دیں. وسیع اللہ بھائی, آپ کو خود نہیں معلوم آپ کا عقیدہ کیا, ہم ہمیں کیا بتائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اب آپ تیاری کریں, کسی اور موضوع پہ مناظر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. حسن صاحب میں بتا رہا ہوں, ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے میرا, اگلی بار اس میں تیاری کر کے آ جانا. ابن تیمیہ, میں اس کے کوٹ صاحب کو دکھا دیتا ہوں, وہ خود جبری ہے. وہ کہتا ہے نیت اللہ پیدا کر رہا ہے. ابن تیمیہ بالکل, ابن تیمیہ کہتا ہے نیت اللہ پیدا کر دیتا. بالکل, ابن تیمیہ اسی بات کا قائل ہے کہ اللہ نیت اللہ پیدا کر دیتا ہے. ابھی دکھا دوں اس کا. اچھا میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں. ابن تیمیہ پکا جبری ہے. ابن تیمیہ دیکھو, شیعوں کے علاوہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ماننے والوں کے علاوہ دنیا میں جتنے مسلمان فرقے ہیں سب کے سب مجبرہ ہیں, یا مجبرہ متوسطہ یا مجبرہ. عقیدہ بتاتا ہوں. میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں. بتا دیا نا بھائی, بتا دیا. اب چھوڑیں بھائی, اب جو ہے نا, اب میں آپ سے جی سر ماڈریٹر بھائی, دیکھو علماء منتظر ہیں, آپ جو ہے ریپ اپ کر لیں بھائی, آپ دونوں حضرات. چلیں ٹھیک ہے, ہم ریپ اپ کر لیتے ہیں. بس یہ ہے کہ عقیدہ انہیں خود بتانے دیجیے, آپ ان کے بیسک سے علماء کو بولو بھائی معذرت, فساد اللہ صاحب معذرت خیر خواہ.
حسن صاحب میں اپنا عقیدہ بتاؤں گا, آپ بتائیں ابن تیمیہ کا عقیدہ آپ کے نزدیک کیا نہیں. مجھے لگتا ہے آپ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پھر ابن تیمیہ کو, اور میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں حسن صاحب, دیکھیے رسپیکٹفلی میں لے کر ڈیبیٹ لے کر چلنے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے. سو میں ابھی عقیدہ بتاتا ہوں, آپ بتائیں مجھے یہ میرا عقیدہ, ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک ابن تیمیہ کا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ بھئی انسان جو ہے وہ مؤثر التام نہیں ہے, سفیشینٹ کاز نہیں ہے, اور انسان کی طرح اس کا جسم نہیں ہے, اور جب عرش سے مستوی ہوتا ہے تو خلل نہیں چھوڑتا, اور جو ہے وہ اللہ جو عرش سے مستوی ہوتا ہے خلل نہیں ہوتا, اور وہ کوئی محل اسپیس آکوپائی نہیں کرتا. یہ میرا فلسافیکل لاجیکل عقیدہ ہے. یہ ابن ابن تیمیہ تیمیہ کا عقیدہ پکا ہے نہیں. مجسمہ ہے, ابن تیمیہ پکا مجسمہ ہے, میرا جو میں نے اور بتایا ابن تیمیہ یہ ابن پکا تیمیہ کا جبری عقیدہ ہے, ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے بتایا یہ ابن تیمیہ کا ہے. میں عرض کر رہا ہوں وہ مجسم ہے پکا. آپ کو شاید ابن تیمیہ کے عقائد کا اتنا نہیں پتا, ہم نے بہت تحقیق کی مزے ہے. کی بات بتاؤں, میں چلیں جو بھی ابن الفتاوا تیمیہ کا عقیدہ ہے اور آپ جو میں ابن صاحب کا تیمیہ اور کی خلق افعال میں دیکھیں, وہ خلق افعال میں کسب کا قائل نہیں ہے, لیکن وہ جبر کا قائل ہے. میں بس اب لٹرلی چھوڑیں ابن تیمیہ کی الفتاوا کوٹ کر رہا تھا. حسن صاحب بول رہے ہیں مجھے نہیں پتا عقیدہ, میں الفتاوا بھائی کوٹ صاحب کر رہا چھوڑیں ہوں. بس. ابن تیمیہ لوگوں نے مناظر دیکھا ہے آپ نے کہ آپ جبری ہیں یا نہیں ہے, یا کون اس میں اشکال, لوگوں نے دیکھا, سب کی پوزیشن باتیں سب کی سوچ دیکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب جو نیکسٹ ٹاپک کوئی اب اور میں سا رکھ آپ کی لیں گے. تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ماڈریٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں, جزاکم میں اللہ خیر. انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر بسم اللہ کریں. کوئی بات بری لگ گئی ہو میری تو معذرت. ہمارا نہیں, بہت اچھا کوئی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ بہت ہی مہذب, بہت ہی ہمارے پیارے بھائی ہیں, ہم آپ کی قدردانی کرتے ہیں, اور بلکہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. جاری صاحب ایک منٹ, اوکے. الحمدللہ ڈبیٹ جو ہوئی ابھی تک ماشاءاللہ, اس سے پہلے جو ہمارا ڈبیٹ کا فارمیٹ, ٹائم فارمیٹ, بہت رسپیکٹفلی حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹائم پیٹرن کو فالو کیا, اور اس کے علاوہ بھی ملک صاحب آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے ٹائم پیٹرن کو فالو کیا, اور سب نے رسپیکٹفلی ڈسکشن کی, اور جو پورا ہمارا فارمیٹ تھا ٹائمر کا وہ پورا فالو ہوا ہے, اور اس کے اندر جو پرسنل اٹیکس ہیں کم سے کم ہوئے ہیں بالکل, اور یہ بہت بہترین اور اچھا معاملہ ہے. اینڈ پر آ کے یہ جو ڈسکشن ہے اس میں تھوڑی سی پوائنٹ میں کنفیوژن ہوگی, اور ویسے بھی ہمارے پاس ٹائم وقت کی قلت کی وجہ سے وہ ہمیں کنٹینیو نہیں کر سکتے آگے, ٹھیک ہے. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ملک صاحب, آپ جا سکتے ہیں اور ایگزٹ کر سکتے ہیں ٹائم, اور ان سے ہم ایک درخواست وہ کریں گے کہ ابن privately تیمیہ discuss کے کر لیں گے تجسیم پر ہم سے گفتگو کریں. مجھے میسج کر دیجیے گا. کیا بولتے ہیں ابھی آپ تیار ہیں نا, ویسے ٹائم ہم سیٹ کریں گے مستقبل میں چودھری صاحب آپ کے, لیکن آپ تیار ہیں ابن تیمیہ کے عقیدہ توحید پر, تجسیم پر؟ عقیدہ توحید یا عقیدہ تجسیم, آپ کیا بول رہے ہیں؟ تجسیم پہ کر لیں گے انشاءاللہ, مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو جسم مانتا ہے نا, اسی پہ توحید سے متعلق انشاءاللہ وہ کرتے ہیں, تقسیم کا ٹاپک انشاءاللہ کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ مشکل ہے نیکسٹ ٹائم کیونکہ ابھی کریں گے. میری 2-3 ہفتے بکس ہیں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آگے جا کر آپ بس آپ کمٹمنٹ دے دیں, وقت بعد میں تعین کریں گے, صحیح ہے. ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. السلام علیکم بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو ماڈریٹر بھائی, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, آپ نے بہترین ماڈریشن کیا, اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. معذرت میری طرف سے بھی اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی. السلام علیکم. معذرت ہماری طرف سے ہے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اچھا جناب.